रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में। पाकिस्तान टेलीविज़न पर आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आपसे मुलाकात का हमारा सिलसिला जो है वो इंशाअल्लाह चांद रात तक जारी रहेगा। आज फ़ारूक हसन और मैं फ़राह सादिया आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं फ़ारूक, जिसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे वो है रमज़ान मुबारक और ख़ास तौर पे कुरान का एक बहुत अहम जो पैगाम है, सखावत, इसार, हमदर्दी, कुर्बानी। अब आप आजकल देखें ना तो मैं देख रही होती हूँ, आप अगर सही इफ्तार के वक्त निकले, रोड्स खाली होती हैं, जहाँ जहाँ लोगों को जगह मिलती है वहाँ पर एक दस्तरखान सजा होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग, सब लोग इकट्ठे होकर बैठे होते हैं, एक ही दस्तरखान से जो है वो इफ्तार किया जा रहा होता है। आपने कभी गौर किया है कि रमज़ान मुबारक वही आम जैसा एक महीना, लेकिन इस ख़ास महीने में क्या तब्दीली आ जाती है? सिर्फ वही दिन रात है ना, जैसे हर रोज़ के होते हैं। तब्दीली सिर्फ एक आती है कि हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, हमारी सोच तब्दील होती है, और उस सोच की तब्दील होते ही हमारे तमाम मामूलात तब्दील हो जाते हैं। हमें नमाज के लिए वक्त भी मिलता है, हमें तिलावत कुरान पाक जो है उसका मौका भी मिलता है, हमें दस्तरखान सजाने की तौफीक भी मिलती है, हमें दूसरे लोगों को अपने दस्तरखान में शामिल करने की एक तौफीक भी मिलती है, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी होती है। सो यही वो चीज़ है जिसको कि कुरान पाक जो है वो एड्रेस करता है। जब कहा जाता है हमें कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ जो है उसमें से खर्च ना करो। ये कितना बड़ा क्राइटेरिया कि हमने भले जो भी इबादत कर ली है, हमने जो कुछ भी कर लिया है, लेकिन जब तक कि हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे, अल्लाह के बंदों को शामिल नहीं करेंगे, उनकी खिदमत नहीं करेंगे, उनके लिए हमदर्दी और इसार का जज्बा नहीं रखेंगे, हम नेकी के उन दर्जात को पहुँच ही नहीं सकते जहाँ तक रब्बुल इज़्ज़त को मकसूद है कि एक इंसान जो है वो पहुँचे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अहले बैत अतार की ज़िंदगी जो है वो सजी हुई है ऐसे बेशुमार वाक़यात से। हमने एक दिन पहले भी जिक्र किया सूरह दहर की आयत का कि जहाँ पर 3 दिन का रोज़ा रखा गया है, लेकिन कोई भी अगर आता रहा है मांगने के लिए तो उसको अपने हिस्से का खाना जो है वो खिला दिया जाता है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। फ़राह ने जिस तरह बताया, बिल्कुल हमारा आज का टॉपिक सखावत, इसार और हमदर्दी है। और ये पूरा महीना जो है माह सियाम का, वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। ये वो मुबारक महीना जिसमें ईमान वालों का रिस्क जो है वो अल्लाह ताला बढ़ा देता है। और जैसा फ़राह ने कहा कि खुशियाँ और आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेंगी और आपकी खुशी में उतना ही इजाफा होगा। बिलीव करें, हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें, आप जब भी किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं ना कि जी अच्छा मेरा बजट 100 रुपये है और इसमें से अगर मैंने 20 रुपये दे दिए तो क्या होगा, तो हमेशा तंगी रहेगी। अगर आप खुले दिल के साथ दूसरों की मदद करेंगे तो यकीनन आपके रिज़्क में उतना ही इजाफा होगा। ख़वातीन व हज़रात, हमने ट्रांसमिशन के बाकायदा आगाज़ से पहले एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम नूर रमज़ान में एक मतलब फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं फ़राह सादिया। और मेरा ख्याल है अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और जल्दी से चलते हैं तिलावत कलाम पाक से, ताकि हम अपने माहौल को भी पुरनूर करें और अपनी ट्रांसमिशन को भी आगे बढ़ें। आज तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे साथ कारी आमिर इकबाल मौजूद हैं। जी कारी साहब। कारी आमिर इकबाल मोहिनी मोइनी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल تتنزل عليهم
الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين आमीन जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, अज़ान असर के लिए हमें चलना है, लेकिन उससे पहले जैसे हम सखावत का और ईसार का और कुर्बानी का जिक्र कर रहे थे, अगर हम तारीख़ इस्लाम पे नज़र डालें तो जा बजा हमें ये वाक़यात जो हैं ये बिखरे हुए दिखाई देते हैं। यानी जब ग़ज़वात के लिए बुलाते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वो जो एक ईसार और कुर्बानी और उनकी तरफ से जो अल्लाह की राह में सब कुछ पेश कर देने का जज्बा है, हमारे लिए कितना काबिल तक़लीद नमूना और मिसाल मौजूद है। जब बात होती है कि कौन है जो कि ये कड़वा कुआँ मदीना में जो है या जो यहूदी का कुआँ है जहाँ से मुसलमानों को पानी नहीं मिलता और एक ही मीठे पानी का कुआँ है जो यहूदी का है, कौन है जो इसको ख़रीदेगा और मुसलमानों के लिए जो है वो आसानी करेगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो जैसे आगे बढ़ते हैं और वो कुआँ ख़रीदते हैं और फिर देखिए उनका उसके साथ फ़हम फ़रासत देखिए, उन्होंने कुआँ ख़रीदा और जिस दिन वो मुसलमानों की बारी होती थी उस दिन वो उस पर कोई कैद नहीं होती थी कि यहूदी भी उसी दिन वहाँ से पानी ले और मुसलमान भी ले, तो और उस पर कोई उजरत नहीं ली जाती थी। तो होता ये था कि सारे लोग उसी दिन पानी ले लेते थे तो अगले दिन उस यहूदी से पानी खरीदने कोई भी नहीं आता था तो उसको नुकसान होता था, तो उसने सारे का सारा जो है वो फिर मुसलमानों को दे दिया। और ये इस्लामिक हिस्ट्री है और ये खूबसूरत नमूने हमारे सामने इसीलिए मौजूद हैं तारीख़ में। सहाबा-ए-किराम की
ज़िंदगी से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, कि हम अपने ईमान को और अपनी ज़िंदगियों को इससे मुनव्वर पुरनूर कर सकें। तो बिल्कुल ये जी, और अज़ान असर आज के के लिए चलें? बिल्कुल चलते हैं। मैं गेस्ट का तारुफ करा दूं। आज हमारे साथ सेक्रेटरी आईपीसी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के वजारत जो है उसके सेक्रेटरी मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब मौजूद होंगे। और कल वानी तो साहब, इनके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त खबर भी आई है, हमने एग्जीक्यूटिव पेशन गोई की कमेटी और के वो भी पूरी हो गई जी। बिल्कुल, ये हॉकी फेडरेशन का मेंबर आजकल हैं। बड़ा वो इशू चल रहा था हॉकी टीम का, और हॉकी हमारा नेशनल गेम है और मुझे हॉकी से इश्क है। और मैं चाहता हूँ कि हॉकी की वही जो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, हसन सरदार और जो ओलंपिक्स का लॉस एंजलिस में गोल्ड मेडल हमने लिया था, वो तारीख जो है वो दोहराई जाए। तो वानी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे हॉकी फेडरेशन के अलावा एजुकेशन पे इन्होंने बहुत काम किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। बहुत से जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उन्हें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके प्राइवेट स्कूल बना दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, डॉक्टर सुंदस यामीन हमारे साथ हैं, जनरल फिजिशियन हैं, और इनसे हम पूछेंगे कि सहरी और अफ्तारी और सहरी के दरमियान का जो गैप है उसमें खुराक का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, कि मंचिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और भी बहुत सी चीज़ें। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि हर एक जो है ना वो आजकल सर्च कर लेता है अपनी बीमारी और उसके इस चीज़ों के बारे में, तो जनरल फिजिशियंस का रोल कहाँ पे गया। लेकिन हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेक पहले ले लेते हैं, अज़ान असर की, और उसके बाद वापस आते हैं। नूर रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं फ़रा सादिया जी। और अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं हुसैन अली। वालेकुम अस्सलाम। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना ज़िक्र नबी में जो दिन गुज़रे, वो दिन सबसे बेहतर है। ज़िक्र नबी में जो दिन गुज़रे, वो दिन सबसे बेहतर है। याद नबी में रात जो गुज़रे, याद नबी में रात जो गुज़रे, उससे बेहतर रात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये जो मेरी जानो ईमान, ये मैं उनकी नज़र करूं। जो है मेरी जानो ईमान, मैं
بس میں نہیں ہے جوش محبت، قابو میں جذبات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، غور تو کر سرکار کی تجھ پہ، یہ کیسی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پہ، یہ کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ I'm a fan of Hussain Ali, by the way. Hussain is a very good musician, Young, bright young and بہت talent, اچھا پڑھا اور یہ کلام۔ گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، اور he is very passionate about اپنے علاقے کی ثقافت کے بارے میں۔ یہ انسٹرومنٹ بجاتے ہیں لوکل، اچھا، اور کیا خوب یہ اس زبان میں گاتے ہیں۔ he is a very talented young آج ہم man. نے جو مہمان بلائے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا محی الدین وانی صاحب، یہ بھی چیف کمشنر رہے ہیں وہاں پہ، چیف سیکرٹری سوری گلگت بلتستان میں، رائٹ سر؟ اور بڑا کنٹرول گلگت بلتستان کا ہے، وہ پیچھے آپ کے کیمرہ مین وہ بھی بلتستان کے ہیں۔ سر یہ آپ کی وجہ سے ہم نے بلوایا، ویسے روز نہیں ہوتے یہ ڈیوٹی پہ۔ شیف بھی ہمارے آج جو ہیں ان کو پھر ہم نے تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے روکا آج۔ اچھا ٹھیک، لیکن ہمیں سننا ہے کسی دن، ہم چاہیں گے کہ انسٹرومنٹ جو لوکل انسٹرومنٹ کے ساتھ جب آپ بجاتے ہیں لوکل لینگویج میں، جب آپ گاتے ہیں، کیا کمال یہ بچہ کرتا ہے۔ I wish کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے seen him before؟ Yes, I met him and میں نے کہا نہیں، میں ایڈمائر کرتی ہوں اس کے ٹیلنٹ کو۔ اچھا جی، ڈاکٹر سندس سے بات شروع کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، جیسے فرح پوچھی تھی کہ یہ اکثر ہم افطاری سے سحری تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کیونکہ روٹین چینج ہو گئی ہوتی ہے تو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ ساتھ ہی کھانا کھا لیں، کچھ لوگ پہلے افطاری کر لیتے ہیں بھی، پھر بعد میں رات کو 10-11 بجے کھانا کھاتے ہیں، پھر سحری بھی کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو صرف منچنگ کرتے ہیں، تو کیا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میرے خیال ہے، اور سب کو یعنی کہ یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے اس میں بھی ہے کہ افطاری میں ہر چیز میں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ جب آپ افطاری کریں تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور فیڈ نہ کریں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، یعنی کہ روزمرہ افطار میں تو آپ کو پتہ ہے رمضان میں یہ چلتا ہے کہ پکوڑے، سموسے، اس طرح کی فرائیڈ فوڈز ہم لوگ ڈیلی اپنا وہ بنا لیتے ہیں، ریچول بنا لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیلی کھانا ہے، لیکن یہ کہ میرا اس میں ہفتے میں کچھ دن کھا لیں، کچھ دن نہ کھائیں، اس میں تھوڑا سا فوکس کرنا اگر 10 پکوڑے کھاتے ہیں تو 3 کھا لیں، کم کر لیں، تھوڑا کم کر دیں، کیونکہ یہ ویسے بھی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے، اسٹمک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ ایک خود سے ایک دم سے فل فیل کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے سائڈ افیکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلوٹنگ لوگوں کو فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہارٹ برن ہے، نماز کے دوران بالکل نوزیا، اور نماز کے دوران بھی وہ ان ایزی فیل کرتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اعتدال کا راستہ اپنائیں، پانی پئیں، بیلنس ڈائٹ لیں کہ جس کے اندر سلو ڈائجسٹنگ جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس کو استعمال کریں، تاکہ سلو وہ آپ کو انرجی لیول آپ کا ایک دفعہ بوسٹ کرے۔ کھجور سے شروع کریں، کھجور لیں، 2 کھجور لیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا یعنی کہ آپ پانی لے سکتے ہیں، لیمو پانی لے سکتے ہیں، اور تھوڑی سی مطلب جو آپ کھانا چاہیں، آپ چنے کھا سکتے ہیں، چاٹ کھا سکتے ہیں، فروٹ چاٹ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے، منچنگ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو آئی ووڈ ایڈوائز کہ نٹس استعمال کریں، آلمنڈز لیں، کوئی اس طرح کی چیزیں جس میں اچھے۔ لیکن ڈاکٹر سندس، یہ مسئلہ میرا خیال ہے اس وقت ہوگا جب آپ جاگتے رہیں گے اتنی دیر۔ جی، آپ جاگتے رہیں گے تو آبویسلی آپ کو بھوک بھی لگے گی، آپ کو سارا کچھ کھانا پینے کا دل کرے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ سب چیزیں جو جڑتی ہیں، وہ جو ہمارا سرکیڈیم ردم ہے کہ ہم نے ایک ٹائم پہ سونا ہے۔ آج کل تو کہہ رہے ہیں سلیپ از دا نیو ڈائٹ،
आपका ऐसे सिर्फ ही है। सोने जागने का पैटर्न ठीक हो जाए तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स टू इट्स प्लेसेस। बिल्कुल ऐसे ही कि है। आप जागेंगे ही नहीं, आपने तरावी पढ़ के सोना है, आपको पता मैंने सहरी पे उठना है, सही। तो कहाँ से मंचिंग और कहाँ से और ओवर तरावी में बहुत सी आपकी डाइजेशन वैसी हो जाती है Already हो क्योंकि जाती है। एक्सरसाइज आपकी वैसी हो इसके जाती है। बारे में बताइएगा कि ये कितना ज़रूरी है कि बजाय इसके कि डाइट को एडजस्ट किया जाए, रूटीन को, ओवरऑल लाइफस्टाइल की एडजस्टमेंट पे जाए। रमज़ान में रूटीन की एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इबादत भी करनी है, आपने अपने ऑफिस को, स्कूल को, कॉलेज को भी जाना है, इसके अलावा आपने सोना भी है। तो ये कि अगर आप लोग एक प्रॉपर अपना सेटअप कर लें कि किस तरह से आप इशा के बाद, तरावी के बाद आप 10 बजे 11 बजे सो जाएं और फिर उसके बाद सुबह के टाइम उठें, तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन है। दिन में आप एक शॉर्ट नैप ले सकते हैं ताकि उससे आपका स्लीप का रिदम बेहतर हो जाए। कुछ लोग फजर के बाद भी, कि आजकल तो फजर के बाद टाइम होता है तो उसमें भी सोया जा सकता है, लेकिन ये कि स्लीप पैटर्न अपना बेहतर करना, मुझे पता है कि मुश्किल है, लेकिन ये कि हम लोग खुद अपनी प्रायोरिटी सेट करके उसको बेहतर कर सकते हैं। बिला वजह रात को लेट नाइट जाना। लेकिन आप एग्री करती हैं जो फरा कह रही हैं कि स्लीप जो है उसकी वजह, इट्स अ न्यू डाइट। जी ऐसा है, ऐसा है। 5 आवर्स स्लीप, 6 आवर्स स्लीप। मतलब आप सोना चाहते मैं हैं? चाहता हूँ कि मैं खाऊं भी और सोऊं भी। आप सोते नहीं हैं? बहुत कम सोता हूँ। तो हाउ कम यू आर सो फ्रेश? आपको देख के नहीं लगता? मैं आप जैसे लोग जो फिर इस चीज को प्रमोट करने का बाइस बनते हैं कि नहीं, ना सो के भी फ्रेश रहा जा सकता है। डोंट बिलीव इन इट। हाई एनर्जी। देखिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी काम करें उसे अच्छी तरह फुल एफर्ट दें, और ठीक है वो ज़्यादा, लेकिन मैं आई ट्राई टू मेक इट अप यू नो वीकेंड्स पे या अदरवाइज। लेकिन वैसे वाकई में मेरी नींद बहुत कम है। और ये जो आपने नई बात बताई है आपने फरा ने, आई वुड लाइक टू ट्राई। 6 आवर्स टू 5 to 6 आवर्स की स्लीप, एक कॉन्टीन्यूस स्लीप एक हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अब तो ये सारी रिसर्चेज आ गई हैं कि जी। कैंसर से लेकर तो आपके डायबिटीज़ तक ये तमाम डिजीजेज हैं एक्चुअली लिंक्ड होती हैं। मेटाबॉलिक जितने भी इश्यूज और बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जाके जुड़ते हैं कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं, और लाइफस्टाइल में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपकी स्लीप पैटर्न तो का आप है। भी कह रहे थे ना ऐसे वो ही है। लाइफस्टाइल डॉक्टर्स जो अब नए आ गए। अच्छा वानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं फरा, और सबसे इससे पहले कि हॉटेस्ट आप टॉपिक। पूछे ना कुछ, मैं नहीं, मुझे एक hottest सवाल topic। पूछने की आप इजाज़त पूछे, दें। पूछे। एक सवाल पूछे। सर, आप एक बंदे में इतने सारे बंदे कैसे हैं? मतलब आपने इतने डाइवर्स टॉपिक्स एंड इश्यूज को हैंडल किया एंड यू हैव हैंडल्ड एवरीथिंग सो वेल। गिलगित बलूचिस्तान हो या फिर ये सीसीआई या फिर गिलगित बैन बल्तिस्तान, सूबाई हाँ, बिल्कुल। राब्तों की बात हो, और अब आपने इतना बड़ा इशू Education। कौमी खेल की, हाँ जी, और Education एजुकेशन। पे इन्होंने। तो ये मुख्तलिफ एरियाज हैं, बहुत बड़े बड़े मुश्किल चैप्टर्स हैं, तो कैसे? फरा कहना चाह रही हैं कि आप अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो बात यह है कि चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। फ्री राइड तो हर एक को नहीं मिलती ना, तो आप अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करने का तरीका भी यही है कि चैलेंजेस से भागे ना। और दूसरी बात है, चैलेंजेस को जब आप फेस करते हैं, डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो आप गलतियां भी करते हैं। तो गलतियों से घबराएं भी ना, गलतियों से सीखा करें और आगे की तरफ बढ़ा करें। और दूसरी बात है, डोंट लुक बैकवर्ड्स। आगे की तरफ देखें, जो हो गया सो हो गया। आगे पॉजिटिव रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसमें लगे रहते हैं। 100% रिजल्ट्स कभी नहीं आते, परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, लेकिन कोशिश करें। अल्लाह ताला पे बिलीफ मेहरबानी रखें, करता है और मेहरबानी करता है। और डाइवर्सिफिकेशन में ये है कि जनरल मैनेजमेंट के असूल तो बेसिक है ना, कि दयानतदारी से काम करें, इंटेग्रिटी के साथ काम करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम Hard करें work। और हार्ड वर्क करें, इनोवेशन लाएं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लाएं। आप यहाँ से सामने जा रहे हैं कि दीवार खड़ी है, तो मैं या तो खड़ा होकर वेट करता रहूँगा या मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा। तो कोई और रास्ता ढूंढने का भी तरीका आना चाहिए, तो परेशान नहीं होना चाहिए। वानी भाई एक आज का प्रोग्राम में आपकी गलतियों पे करते हैं। आज आप सारी अपनी गलतियां गिनवाएं, आपने क्या किया और क्या क्या सीखा उसमें, क्या ख्याल है आपका? नहीं बहुत अच्छा उससे पहले जो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक अभी चल रहा है जी, हॉकी टीम हमारी, हाँ। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, और उसके कुछ मसाइल हॉकी टीम के हुए, और उसके बाद प्राइम बहुत मिनिस्टर साहब- मसाइल हुए, एक लंबा अरसा है मसाइल का, हम सब देखते रहे, बिल्कुल। सुनते रहे, केप्ट ऑन हैपनिंग, फाइनली हम वी हिट द बॉटम। नहीं हिट द Finally। बॉटम, और काफ़ी अरसे से बॉटम हिट किया हुआ है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसीजन लिया और एक एडहॉक उन्होंने कमेटी बनाई है, और वानी साहब जो हैं क्योंकि सेक्रेटरी हैं आईपीसी के मिनिस्ट्री में, और स्पोर्ट्स जो है वो उसके अंडर आती है, तो ये उसको हेड कर रहे हैं। वानी साहब, हॉकी से हम सबको बहुत प्यार है, एवरी पाकिस्तानी लव्स हॉकी। और टैलेंट की जब हम बात करते हैं तो, और स्पेशली जो हमारी ये गोजरा और ये फैसलाबाद वाली बेल्ट है, हमारे बहुत से प्लेयर्स हैं वहाँ पे, तो बचपन से यही लोग हॉकी के, हमें वापस वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। अब ये बताएं कि आपका शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, इसे कितना जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म प्लान तो ये है कि इमीडिएटली जो इसके गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उनको प्रोफेशनल हॉकी से अलग कर दिया जाए। अगर ओलंपियन इनकी कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है, इनकी लॉजिस्टिक्स भी मैनेज कर रहा है, इनके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए भी 2
دیکھ رہا ہے تو وہ کیا ٹائم دے گا ٹریننگ پہ, ٹیلنٹ ہنٹ پہ اور اس چیز پہ. تو ہم نے اس شارٹ ٹرم میں اس کمیٹی کو 2 سیپریٹ فنکشنز میں لے آئے ہیں کہ فائنانس, ہیومن ریسورس, مارکیٹنگ, آؤٹ ریچ ایک فنکشن ایک مینجمنٹ کے پاس ہوگا, پروفیشنل ڈیولپمنٹ, ٹریننگ, پلیئر سلیکشن وہ اولمپئنز یا ایکسپرٹس کے پاس ہوگا, سابقہ پلیئرس سابقہ پلیئرس یا کرنٹ کو بھی ہم جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی ہم لائیں گے, اسپورٹس میڈیسن ہے تو وہ تو 2 سیپریٹ فنکشنز ہوں گے. ہمارا کام ہے بیک اینڈ پہ ان کو سپورٹ کرنا پروفیشنلز کو. تو یہ ایک ہم گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں. دوسری بات کلچر کی بھی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے اسکولوں میں یہ کہا جائے گا کہ کھیلو کے کودو کے ہو گئے خراب, تو کون سپورٹس کی طرف آئے گا؟ آپ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے وننگ از ناٹ امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو بی ہیلدی اینڈ وداؤٹ بینگ انوالوڈ ان اسپورٹس یو کانٹ بی ہیلدی, اینڈ اسپورٹس میکس یو ہیلدی اینڈ ہیلدی باڈی goes to the healthy mind. لرننگ آپ کی اس وقت ہوگی, باڈی ٹھیک ہوگی, نیوٹریشن ٹھیک ہوگی, وزن ٹھیک ہوگا, BMI ٹھیک ہوگا, ایکسرسائز کرے گا, سوئمنگ کرے گا, واک کرے گا, تو تب ہاکی بھی اس کا ایک پارٹ ہے. تو جب بچوں کو آپ ڈسکریج کریں گے اسپورٹس میں اور جو اسپورٹس ایتھلیٹس بنتے ہیں ان کو آپ بیک بینچرز کے ساتھ برابر کر دیں گے, پھر اس طرح تو کام نہیں چلتا. فار دس ریزن ہماری جو میڈیم ٹرم اسٹریٹجی ہے اس میں یہی ہے کہ ایجوکیشن اور اسپورٹس کو کمبائن کیا جائے, کہ تمام اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز, جیسے میں IPC میں آیا تو میں نے اسپورٹس کے بجائے ایسوسیشن سے رابطہ کرنے کے میں اسکولوں میں واپس چلا گیا. آپ کو پتہ ہوگا اسلام آباد کے اسکولوں میں ہم نے کوئی 50,000 ٹریک سوٹس خرید کے بچوں کو دیے, ہم نے کوئی 15-20 کروڑ کا اکوپمنٹ اسکولوں میں دیا, فٹ سولز بنائے, ایلیٹ اسپورٹس پیڈل اسٹیرز وہ ہم اسکولوں میں لے گئے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے بچوں کو اسپورٹس کمپلیکس ان کے لیے کھول دیے کہ وہ آ کے ان فیسلٹیز کو یوز کر سکے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو نرسری ہے وہ اسکولوں میں ڈیولپ کرنا ہے. آپ کو اگلے 2 سالوں میں 1 لاکھ بچوں کو ہاکی کھیلتا ہوا نظر آنا چاہیے. لیکن سر جو میں نے ملٹیپل انٹرویوز کیے ہیں پلیئرس کے, اور میں جس نتیجے پہ پہنچی وہ حوصلہ افزائی کی کمی ہے. اگر ان کو اسٹائپنڈز نہیں پراپر مل رہے, اگر ان کو اکنالج نہیں کیا جاتا, وہ رسپیکٹ ڈیو پلیس نہیں ملتی, ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی, تو وہ کیسے, کیوں ہی کوئی ہاکی کھیلنا چاہے گا؟ یہ میڈم یہ چکن اینڈ ایگ والی بات ہے کہ جب یہ فیسلٹیز تھی 90s میں یا ارلی 2000 میں, انفارچونیٹلی اس وقت اگر کھلاڑی پرفارم کر جاتے نا, پیسہ پرفارمنس کے پیچھے آتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کا جس دن پاکستان کی کرکٹ کی انڈر-19 ٹیم جیتی تو کروڑوں روپے نچھاور ہو گئے. ٹھیک ہے نا, آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور بھی کرنا ہے. تو انسینٹیوز, ہم انسینٹیوز بھی دیں گے, پرفارمنس بیسڈ ان کی رینومریشن کریں گے, جو پرائم منسٹر سے ہمیں سپورٹ ملے گی وہ کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کرکٹ میں کمرشل سائڈ آئی ہے. کمرشل سائڈ کیوں آئی ہے؟ پرفارمنس پہ آئی ہے, کمپیٹیٹیو طریقے سے آئی ہے. تو ان کو تھوڑا انکریج کرنا ہے, اور یہ شارٹ ٹرم کا اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے, یہ یاد رکھے. بٹ وی کین ڈیولپ اے روڈ میپ آف ریکوری ان نیکسٹ 3 to 5 years. ہمارا ٹارگیٹ بھی یہ ہے کہ 5 years میں ہم ٹاپ 5 پوزیشنز میں آ جائیں, اینڈ دیٹس فیئر, کیونکہ 5 میں کوئی بھی پوزیشن سرٹن نہیں ہوتی, کوئی نمبر 1 نہیں ہوتا, یہ آپس میں ان کا کمپٹیشن ہو. پچھلے 2-3 سالوں میں کوئی پوزیشن تو لی تھی انہوں نے, سیکنڈ بھی آئے تھے ایک دفعہ اذلان شاہ میں بھی. سر 18 یہ 12 to 18 اوور آل رینکنگز تو اکٹھے بنتی ہے نا مختلف ٹورنامنٹس کی, انڈیویجول ٹورنامنٹ میں, تو وہ 12 to 18 کے درمیان گھوم رہا تھا. دیٹس ناٹ سیٹسفیکٹری. لیکن میں کہہ رہا ہوں ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی. پلیئرس کے ساتھ بھی ہم نے کنورسیشن کی, آج بھی وہ اسلام آباد آ رہے ہیں, اور تھوڑا سا ان میں بھی ڈسپلن لانا ہے کہ آپ اپنی ٹریننگ پہ اس پہ فوکس کریں, اور اگر کوئی ڈیفیشنسی, کوئی سہولت چاہیے تو ود ان دا چین آف کمیونیکیشن اس کو کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس پلیئر کے پول کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے. ہمیں آزاد کشمیر سے بھی بچوں کو لانا ہے, ہمیں بلوچستان سے بھی بچوں کو لانا ہے, انٹیریئر سندھ سے, گلگت سے, KP سے, فاٹا سے, وہ پول بڑا کرنا ہے. جب پول بڑا ہوگا تو کمپٹیشن ہوگا, اور ریجنل کمپٹیشنز کرنے ہیں. انڈر 16 ہم سٹارٹ کرنے لگے, انڈر 19 یہ کریں گے, ان کے مقابلے ہوں گے. پھر آپ دیکھیں گے یہ 30 کا پول نہیں رہے گا, یہ 3000 کا پول بن جائے گا. اور جتنا بڑا پول بنے گا اتنا زیادہ ایبلٹی ٹو فائنڈ گڈ پلیئرز بھی ہوگی, اور پھر لوگ بھی انویسٹ کریں گے. تو پروونشل گورنمنٹ کو بھی ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں. آپ دیکھیں ہماری ایڈ ہاک کمیٹی میں ممبر کسٹمز آ گئے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا جو اسپورٹس کا جو سیٹ اپ ہے شکیل شاہ صاحب, پھر CEO جیز عامر ابراہیم صاحب نے خود مجھے والنٹیئر, مجھے ان سے بات ہے, ہی واز ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ولنگ ٹو سپورٹ.
پھر ہمارے ایکس آرمی کے پلیئر ہیں, ہاکی کے پلیئر رہے ہیں, بریگیڈیئر اکمل, ہی والنٹیئرڈ, ہی از کمنگ. اینڈ پھر ایک اور ہمارا اسمارٹ آفیسر ہے فاروق عتیق, ہی از کمنگ. ڈاکٹر غلام علی ملا, ڈاکٹر غلام علی ملا کو ہم اسپیسیفکلی اس لیے لا رہے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کے بورڈز کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں, تو ہم ایجوکیشن کے اندر ان کے ریسورسز کو بھی پول کریں گے, ان کے کانٹیکٹس کو بھی یوز کریں گے. تو یہ ایک وقت میں بقول آپ کے پھر ہم 8-9 فرنٹ کھول رہے ہیں تاکہ ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کامیابی ہو. اور یہ خالی ان 20 پلیئرز کا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے پورا پاکستان میں اس کو پروموٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر اٹ وقت از ملا. ویری ہارٹننگ کہ آپ نے کچھ کارپوریٹ جوائنٹس کا بھی نام لیا, کچھ اور کارپوریٹ سیکٹر کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم جب دیکھتے ہیں CSRs کی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں, اگر دیکھا جائے تو the organizations have taken up the players اور the sports. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ نہیں دکھائی دیتا, اور قومی کھیل کی اسپانسرشپ اور اس کی بات ہو تو پھر تو بالکل ہی نہیں دکھائی دیتا. تو آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ کارپوریٹس جو ہیں ادارے وہ آ رہے ہیں اب, تو ممکن ہے کہ ماڑی پیٹرولیم نے اپنی ٹیم بنا دی ہے. آج میں نے چیئرمین OGDC کو ریکویسٹ کی ہے, DG FI کو ریکویسٹ کی ہے, DG رینجرز کو لیٹر, آل پروونشل IGs ان کو لیٹر لکھے اپنی ٹیمیں ڈیولپ کریں. تو یہ 20-25 بھی ڈپارٹمنٹل ٹیمیں کھڑی ہو گئیں. کچھ ہیں آلریڈی, وابڈا کی ہے, آرمی کی ہے, اور اس کی ہے, کسٹمز کی ہے, بٹ وی نیڈ, اور نیشنل بینک کی ہے, بٹ وی نیڈ اے بگر پول. تو اگر ہم 20-25 اچھی جو ان کو امپلائمنٹ دے دیں, اس سے بچوں کو تھوڑی سی ایک تسلی. دوسرا یہ کہ ہم ان کا کمپلسری انشورنس کے لیے موو کر رہے ہیں تاکہ ان کو کبھی چوٹ لگ جائے اور خدا نہ خواستہ وہ اس کی ایبلٹی نہ رہے کھیلنے کی, تو اس کی زندگی تو تباہ نہ ہو. تو وہ جو ڈپارٹمنٹل سپورٹس کے اوپر ایک پابندی کا کچھ سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا سب کچھ. وہ تو جو کرکٹ کی وجہ سے. لیکن مصیبت یہ کہ ڈپارٹمنٹس کو انکریج کرنا کیونکہ پھر ہر کوئی نا اپنی لمیٹیشن بتاتا ہے. بجٹ اسپورٹس پہ اسپینڈنگ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے, جیسے ایجوکیشن پہ اسپینڈنگ آپ لوگوں کی پرائرٹی نہیں رہی ریاست کی, 72 سال سے اسپورٹس بھی نہیں رہی. اسی وجہ سے آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہوتا گیا اس کا اسٹینڈرڈ. ڈاکٹر سندس, آپ سے جاننا چاہوں گا, موسم چینج ہو رہا ہے بڑی تیزی سے. اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں ایک دم سے بہت گرمی ہو گئی ہے شدید, کراچی میں تو آلریڈی ہے, لاہور میں بھی موسم چینج ہو گیا, مین جتنی بھی سٹیز ہیں, کوئٹہ میں بھی آہستہ آہستہ سردی ختم ہو رہی ہے. اچھا, اس کی وجہ سے وائرل انفیکشنز موسم کے چینج کی وجہ سے جو لوگوں کو ہے نا, اس پہ بھی بیماریاں ہو رہی ہیں, بخار, زکام, گلا خراب بڑا کامن ہے. جی بالکل. روزے جب شروع ہوتے ہیں تو شروع میں تو آپ کی وہ کہتے ہیں نا ڈیفینس میکنزم بڑا اچھا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ آبویسلی آپ کی خوراک ڈسٹرب ہوتی ہے, کم لے رہتے ہیں. اس کا کمبائنڈ افیکٹ بہت زیادہ, اکثر جو پرابلم آ رہی ہے بخار, زکام اور گلا خراب کی آ رہی ہے. اس کے لیے مجھے بتائیں کہ کیا اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کوئی خاص چیز اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کرنی چاہیے افطاری میں اور سحری میں؟ اپنی امیونٹی کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. آپ ایسی فوڈس کھائیں جس میں آپ کو پتہ ہو کہ ہائی سورس آف انرجی ہے, اس میں وائٹامن ڈی ہے, کیلشیم ہے, کیونکہ انسان اس وقت بہت زیادہ یعنی کہ وائرل ڈیزیزز کا یا کوئی بھی انفیکشنز کا شکار ہوتا ہے جب امیونٹی لیول لو ہوتا ہے. آپ کو اپنی ڈائٹ کا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اندر ڈیفیشنسی کس چیز کی ہے, پراپر اپنا ریکگنائز کریں, ٹیسٹ کروائیں اپنے, اگر کوئی چیز لو ہے تو اس کو اوور کم کریں. آج کل کے موسم کے لحاظ سے کیا آپ ایڈوائز کریں گے, کیا چیز بس پانی نہ پئیں, باقی مسئلے جو ہیں وہ اتنے بڑے کنو بھی ابھی تھوڑے بہت, اور پتہ ہے امیونٹی بہتر ہوتی ہے انفیکٹ کس چیز سے, روزے سے. بالکل ایکچولی ورکس آن آور امیونٹی کہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ بہتر, ہاں وہ بہتر ہوتی ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن یہ بہت بہتر ہے. اور اسی کے بعد کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو عمل ہوتا ہے اس کے بعد ایک دم سے طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے, انفیکشن تھوڑے زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں, لیکن پھر باڈی بوسٹ کرتی ہے اور وہ اوور کم کر لیتی ہے ان سب چیزوں کو. تو یہ ایک نیچرل میکینزم ہے, اس لیے بہتر ہے کہ مطلب اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں. اچھا, ایک جو ایشو ڈاکٹر سندس بہت زیادہ آ رہا ہے نا کہ لوگ چیٹ GPT سے پہلے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر سے بات کرنے سے پہلے, وہیں پر انہیں وہ میڈیسن سمٹم سارا کچھ کر کے یہ جنرل فزیشین والا علاج تو خود ہی کر لیتے ہیں, پھر اسی سے پوچھتے ہیں اچھا آپ اگر اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے تو کدھر جانا ہے, تو وہ ڈائریکٹ ادھر جا رہے ہیں. سو ہاؤ یو سی دس افیکٹنگ, یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کی نوکری خطرے میں یہی سے جو بہت ساری مشکلات ہیں وہ یہ بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آئی ٹوٹلی اگری. اچھا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ڈفرینس ہے. دیکھیں, اگر آپ کو کوئی چیز, اگر کسی بندے کو کوئی بھی بیماری ہے, کوئی ایلمنٹ ابھی فیل ہو رہی ہے, چیٹ GPT سے پوچھتے ہیں, وہ آپ کو اسیس نہیں کر سکتا, مطلب وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا, آپ کا فزیکل ایگزامینیشن نہیں کر سکتا. فزیکل ایگزامینیشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کا پورا ایک طرح مانیٹر کرے, آپ کو اسیس کرے, دیکھے کہ آپ کا اچھا بلڈ پریشر کیسا ہے, پلس فیل کرے, دیکھ لے. مطلب ایک آپ ویسے ہی فزیکل, آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی بات کر کے تسلی ہو جاتی ہے تھوڑی سی.
تو یہ کہ وہ اور ان کا ہورائزن تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, مطلب وہ ایسیس کر لیتے ہیں چیزیں زیادہ. اے آئی نہیں کر سکتا, وہ دو میٹھے بول نہیں بول سکتا, بالکل. وہ آپ کی تسلی نہیں دے سکتا, وہ آپ کو امید نہیں دلا سکتا, وہ کہتا ہے اچھے بڑے چنگے لگ رہے ہیں, اچھے بڑے امپروو ہو گئے. تو ڈاکٹر کی جو یہ میٹھے سروں کی باتیں ہیں نا, یہ آدمی کا نصف علاج کر دیتی ہے. اس کی ایشورنس, وہ چیٹ جی پی ٹی جو مرضی کرے, بندہ پھر کراس چیک کرتا ہے, ڈاکٹر کو کراس چیک نہیں یہ آپ کرتا. کی بات آپ بالکل نے ٹھیک ہے. پروین شاکر صاحب کی بات کی نا, وہ دہرا دی ہے نا, اس نے تپتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا وہ تک آ گئی تاثیر مسیحی. دیکھیں انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ بھی من جانب اللہ ہوتی ہے, کہ آپ جو مرضی آپ کے سامنے ریزلٹس آ جائیں, اللہ اگر آپ کا ذہن بند کر دے تو کیا کرے گا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نہیں, اور یہ بات آپ کی صحیح ہے, آدھا مرض تو اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ بہتر فیل کرنا شروع کرتے ہیں, حالانکہ علاج نہیں شروع ہوا تھا. اب بات چیت کرتے ہیں. اے آئی ول نیور سبسٹیٹیوٹ ہیومن سینٹرک ایکٹیویٹیز. آپ کی نیگوسیشنز, آپ کی کنورسیشن, یہ اس کو اے آئی کبھی سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکے گا. ہیومن ایلیمنٹ کو you can't I take hope that کہ away. ایسا ہو. اچھا, آپ کے حال میں کامن مسائل کیا ہیں جو ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ واٹ آر دا موسٹ کامن ایشوز جو آپ ایز جنرل فزیشین سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو توجہ نہیں دے رہے؟ سیلف ڈائگنوسس سب سے پہلے, مطلب خود سے اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈنا, خود سے اپنے آپ کو ایزیوم کر لینا کہ ہمیں یہ ہے, ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے. دوائیاں بھی کھانا شروع دوائیاں کھانا شروع کر دینا. پولی فارمیسی بہت مطلب آپ کے لیے ڈینجرس ہے. آپ لوگ خود سے, اور اینٹی بایوٹکس کا بیجا استعمال, آپ لوگ ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں اپنی باڈی میں بلا وجہ اینٹی بایوٹکس استعمال کرتے ہیں. اب تو لیکن اچھا انفورس کیا انہوں نے, اب نہیں دیتے ہیں اینٹی بایوٹکس پرسکرپشنز کے بغیر. ہاں بالکل نہیں, یہ ہونا چاہیے. اوور دا کاؤنٹر نہیں دیتے, اوور دا کاؤنٹر, اور اس کو اور زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جب تک ڈاکٹر کا پرسکرپشن نہ ہو کوئی بھی جا کے اپنی اینٹی بایوٹک نہ لے سکے. ان لوگوں مطلب لوگوں نے اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس کی وجہ سے. لیکن ڈریپ نے آئی تھنک ہیز ڈن گڈ جاب کہ یہ ریگولیشن کم از کم. ایک اور مسئلہ ہے جو میں ان سے متعلق آئیڈینٹیفائی کروں گا, جو کرنا ان کو چاہیے لیکن ہر بندہ کرتا ہے, کہ صبح سویرے کوئی فاروق صاحب کو ملے, کہتے ہیں آج کو طبیعت تھوڑی ڈاؤن لگ رہی ہے, پورے دن کی آپ کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے. اس کے بعد وہ گوگل کرتا ہے, یار مجھے آج ہوا کیا ہے, آج کو مزہ نہیں, کوئی طبیعت کو ڈاؤن ہے کوئی. ہمارے کچھ نا یہ سوسائٹل ٹیبوز ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اچھا کوئی بندہ اگر ایکسرسائز کر کے بیچارہ محنت کر کے پتلا ہو نا, کمزور ہو گیا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے گی تاڑی آج کل کی ہو گیا. مطلب نا وہ ایسی بندہ کہتا ہے یار میں نے اتنی محنت کر کے, اس دن حنیف عباسی صاحب آئے ہوئے تھے, اچھا انہوں نے بھی ریڈیوس کیا, تو ان کو بھی میں نے ملے, میں نے کہا حنیف بھائی آپ نے بڑا زبردست, کہنے لگے میں نے ایکسرسائز کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے, ہیلدی لائف اسٹائل. انہوں نے کہا کہ میں اب رات کو دیر سے نہیں کھاتا, اور تو یہ اچھا ہے ہیلدی لائف اسٹائل ہونا. لیکن لوگ جو ہے نا وہ ایسی بات کرتے ہیں, اگلے بندے کا مورال ویسے ہی پورا کا پورا نیچے آ جاتا ہے. فار دیٹ میٹر. اچھا وانی بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیں, ہمیں تھوڑی دیر میں بریک لینی ہے. آپ نے گلگت بلتستان میں ایک بڑے ریولیوشنری اسٹیپس لیے. اچھا گلگت بلتستان وہ ایریا تھا جہاں پہ آبویسلی ایڈمنسٹریشن جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, بٹ جس طرح کا آپ نے ایجوکیشن کے لحاظ سے ینگسٹرز کو پول ڈیولپ کرنے میں کام کیا, واٹ واز دی انسپریشن وین یو وینٹ دیئر؟ انسپریشن یہ جب چیف سیکرٹری بن کے گیا, میں نے کہا یا تو بادشاہی کروں یا خدمت کروں. اچھا میں نے کہا بادشاہی کی تو وہ میرے اپنے تک رہے گی, خدمت کریں گے تو دنیا یاد رکھے گی. تو میں نے فوکس کیا, حالانکہ میں 24 ڈپارٹمنٹس کا چیف سیکرٹری تھا, بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, لیکن میں نے اپنا 80% ٹائم صرف ایجوکیشن اور آئی ٹی اور تھوڑا بہت باقی ریمیننگ ہیلتھ پہ فوکس کیا. اچھا ایجوکیشن میں چونکہ میں پہلے 2 دفعہ رہ کر آیا ہوا تھا, ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہا تھا, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا MD بھی رہا تھا, اور اس سے پہلے بھی ایجوکیشن پہ کام کیا تھا. تو میں نے اپنے ساتھ پہلے وہ افسر ٹرانسفر کیے جو آئی ٹی اور ایجوکیشن کے اسمارٹ افسر تھے. ٹھیک ہے. کسی کو بلوچستان سے لایا, کسی کو KP سے لایا, کسی کو پنجاب سے لایا, اور ان کو اپنے ساتھ اسٹریٹجکلی پلیس کر دیا. ان کو میں نے کہا یار یہ مسائل ہے, بتاؤ 6 مہینے میں, سال میں اور 1.5 سال میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں 5 سال. میں کہا 5 سال میں نہ میں نے رہنا ہے, نہ تم نے رہنا ہے, نہ کوئی ہمیں رہنے دے گا. تو ہمیں شارٹ ٹرم میں کون کون سے امیجیٹ, تو اس میں ہم نے پہلی دفعہ اسکول میلز پروگرام لائے. تو بچوں کو ہم نے پہلی دفعہ اسکولوں میں کھانا شروع کیا, وہ ہم نے اسلام آباد میں ماشاءاللہ کر دیا. اس سے بچوں کا BMI امپروو ہو گیا, انرولمنٹ بڑھ گئی, اٹینڈنس بڑھ گئی. سیکنڈلی ہم نے یہ کیا, ٹیک فیلوز کا کانسیپٹ لائے. ہم نے 100 ٹیچر ریکروٹ کیے جو کہ کمپیوٹر سائنس یا BSc سائنس گریجویٹ سے, جن کو ہم نے انٹرپرینیورشپ میں, IT میں اور STEM میں ٹرین کیا 4 مہینے, اور ان کو ہم نے ہر ٹیچر کو 2 اسکولوں میں پلیس کیا کہ بچوں کو آپ IT کی اسپیسیفک اسکولوں میں ٹریننگ دیں, انٹرپرینیورشپ, بزنس کی ٹریننگ. سر آپ نے تو کمال کر دیا, آپ نے تو وہی کام کیا, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, جو قرآن کا ایک بہت بڑا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو. سو یہ تو سب مسئلوں کا حل ہے. تیسرا ہم نے اسٹارٹ کیا فائنینشیل لٹریسی کا کانسیپٹ. وانی بھائی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک بعد یہیں سے شروع کریں گے تیسرے انیشیٹو سے, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو شیئر اٹ وتھ ایوری ون, کیونکہ یہ بڑے زبردست انیشیٹوز ہیں. خواتین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک بعد واپس
खुश आमदीद। हम आपको नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में कहेंगे एक दफ़ा फिर हमारे साथ आज मुहिद्दीन अहमद वानी साहब मौजूद हैं, जो कि बैन-ए-सूबाई जब राब्ता होता है तो उसको देखते हैं, सारा चीफ सेक्रेटरी हैं और उसके साथ साथ हॉकी को देख रहे हैं। तो एक चीज़ जो आप अभी जिक्र कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, स्कूल का भी आपने जिक्र किया, एक वाकया भी हुआ था, स्कूल जला दिया गया था, दहशतगर्दों ने जलाया था। बड़ा एक दफ़ा जल्दी बना दिया गया। दो वाक़यात इकट्ठे हुए कि जब मैंने एजुकेशन पे बड़ा ज़ोर उठाया तो कई लोग मुझे तंग करते थे कि नहीं सर ये प्रायोरिटी खाली ये क्यों है, और भी करें, वो बिजली भी करें तो सड़क भी बनाएं तो ये करें। मैं कहा वो सारे 9 चीफ सेक्रेटरी पहले गुजरे, वो सड़कें बनाते रहे, मुझे तो स्कूलों पे काम करने दो। तो उन्हीं दिनों में एक दिन सुबह एक स्कूल जल गया चिलास में ना, जला दिया गया दहशतगर्दों ने। अच्छा वो बड़ा डिमोरलाइजिंग था, इधर मैं एफर्ट कर रहा हूँ, उधर से ये स्कूल थी, नेगेटिव खबर जाएगी। तो मैंने कहा सारे काम छोड़ दो, सारे कमिश्नर डीसी सबको कहा, और जो इतने कॉन्ट्रैक्टर्स थे वहाँ पर जो काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर, सबको कहा पैसे फेंको, आई वांट दिस स्कूल बैक, आई वांट टू गिव। लड़ाई बाद में करेंगे जिन्होंने जलाया, पहले स्कूल को ठीक करते हैं। इट टुक अस 4 to 5 days टू रीबिल्ड द स्कूल, इक्विप इट, और पहले 60 बच्चियाँ पढ़ती थी। 5 days 100% यू फंक्शनल, ब्रिंग हेवन ऑन अर्थ इफ यू वांट टू, यू कैन डू इट, अगर नियत है। तो हमने करके वो आपकी तस्वीरें कभी आपको भेजूंगा, आप दिखाएं। और उसमें ये पहले लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी भी बना दी, पहले आईटी लैब नहीं थी, फिर आईटी लैब भी बना दी। और एक छोटी बच्ची थी कुछ 6-7 साल की, जिसका स्कूल जला था, वो रोज़ मज़दूरों को आके चाय पिलाती थी कि जल्दी बनाओ। तो वो मुझे तस्वीरें वो आती, आई वाज सो हैप्पी। तो हमने वो बनाया, लाइब्रेरी भी बन गई, और पहले बच्चियाँ पढ़ती थी 50, इस के बाद हो गई 100 रीबिल्ड होने के 5 के बाद। तो माशाल्लाह। ये मैसेज है कि लड़ाई का जवाब पॉजिटिव उससे दें। मेरा ख्याल है उसके बाद फिर उन्हें अकल आई नहीं, उसके होगी बाद कि अब जलाना नहीं। उन्होंने कहा जी, उन्होंने यह मैसेज, जलाने वालों ने ये मैसेज दिया कि जी हम भी पेंट करने वालों में शामिल थे, हमारे भी मजदूर इसमें शामिल थे। तो मैंने उनकी बात को बस फेस वैल्यू पे लिया। मैं कहता हूँ लड़ाई पे फोकस नहीं, इस वक्त अच्छे काम। दूसरा ये हुआ कि पहली दफ़ा मैंने गर्ल्स स्पोर्ट्स गाला कराया। अच्छा मैंने नहीं पता था कि मैंने किस भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। जब मैंने गर्ल्स स्पोर्ट्स गाला का कहा, मैंने कहा पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बच्चियाँ आएंगी और 3 दिन तक होगा, तो अचानक एक हाहाकार मच गई, ये तो गैर इस्लामी है, तो ये फलाना है, तो ठीक है। मैंने फिर एक दिन गुस्सा है, मैंने दोनों मसालिक जो बड़े हैं उनके उलमा को कहा कि सर ये सऊदी अरेबिया की ख़वातीन की टीम की तस्वीर है और ये ईरान के थे, तो आप किधर? नहीं हमारी अक़दार के ख़िलाफ़ है ये। फिर मैंने कहा सर यहाँ पर फिर स्टेट में बदमाश फिर एक ही होता है, चीफ सेक्रेटरी, ये मैं कराऊँगा। अगले दिन ठोक के कराया, बच्चियों का सारा कुछ हुआ, उस दिन प्रोग्राम्स भी हुए, और द गर्ल्स एंजॉयड फॉर 3 days। अभी तक चल रहा है वो? मुझे नहीं पता, मैं अपने का जिम्मेदार हूं। आप करके आगे आ गया, लेकिन एक वो सिस्टम बना दिया, मिथ तोड़ दिया। लेकिन अभी देखिए उस बदकिस्मती से वहाँ पर ये जो क्लैश है फ़िरकों का, ये बहुत ज़्यादा है। हमेशा हमें उसके बारे में बुरी खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन सर विद योर पर्सनालिटी एंड एक्सपीरियंस, और जितना डाइवर्स आपका एक्सपीरियंस है, ये हेल्प करता है आपको सीसीआई काउंसिल के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन और उसके बारे में जो ये आईपीसीसी और सीसीआई दो डिफरेंट है। सीसीआई रिस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन सब्जेक्ट्स, जो सीसीआई का मैंडेट है। आईपीसीसी उनका है जो कम्प्लीटली डिवॉल्व्ड है, उनकी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। तो बीइंग फ्रॉम सिविल सर्विस एंड पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान, आई एम इन अ पोजीशन टू ब्रिंग बैक तमाम सूबों के जो स्टेक होल्डर्स हैं ताकि मिल के काम कर सके। तो आईपीसी का जो फोरम है ये कंसेंसस ड्रिवन है, ये कोलैबोरेशन का, ये से कहते हैं कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, ये उसमें लाता है। लड़ाई नहीं करनी, मिल के चलना है, स्टैंडर्ड्स पे लाना है बात, उस पर दूसरा काम करना है। तो अदरवाइज तो लोग बड़े डिवाइसिव हो गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन तो जब स्पोर्ट्स की बात होगी तो फिर आप कैसे टैलेंट, ग्रास रूट लेवल से टैलेंट हंट और सब सूबों को उसमें पार्टिसिपेशन मिल सके? एक तो ये है कि हमारी नेशनल जो एसोसिएशन हैं सूबों में भी काम करती हैं, एक तो वो है, प्लस वी वर्क विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि जो नेशनल लेवल पे टीम्स आती तो सूबों से। दूसरा एजेके और जीबी दे आर एक्सटेंशन ऑफ फेडरल टेरिटरीज, तो वो वैसे भी वो 18वीं तरमीम के तहत उसमें रिस्ट्रिक्शन में नहीं आती, वो फेडरेशन उनको कर सकती है। तीसरी बात यह है कि दिस इज़ द बेस्ट व्हाट वी कैन डू, इसको इसी को करना है, इन्हीं स्पेस में रह के काम करना है। और उनको कई जगह हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, हमारी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। नहीं, लेकिन लिटरेसी रेट के लिहाज से देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान ऑलरेडी 97-98% पे कहते हैं कि ये भी एक फैक्चुअली गलत है। हाँ। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा हाई लिटरेसी है, जैसे हुन्जा में और गिज़र में, और बाकियों में भी अच्छी है। चिलास और दियामत डिवीजन में इट्स वेरी पुअर, इट्स 30%। बट इसका आपको बूस्ट तो मिला होगा ना जब आपने एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए होंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स है, उधर
97 से आप 99 पे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ 29 था वहाँ ऊपर गए। दूसरी बात है कि एजुकेशन को बयानिया का पार्ट बनाया, कि मुझ पे क्रिटिसिज्म भी होता था तो एजुकेशन की वजह से होता था, मुझ भी तारीफ भी होती थी एजुकेशन, तो लोगों ने मेरे साथ डिस्कशन ही एजुकेशन की शुरू कर दी, क्योंकि नीचे से बच्चों ने, उनके वालिदैन ने, उनके असातिज़ा ने, वो सबसे ज़्यादा क्राउड है, वो नैरेटिव उन्हीं का बन गया, तो वो बाकी जिन्होंने सड़कें बनानी थी वो पीछे रह गए, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता था। और मैंने भी उनको कहा वोट उसको दो जो एजुकेशन में तुम्हारे लिए रिफॉर्म की बातें करे। और आपने एक और मिथ बहुत बड़ा तोड़ा था कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है या जो तरीक़ाकार है वो प्राइवेट स्कूल की तरह कभी भी नहीं हो सकता। आपने वो मिथ भी तोड़ा और उसमें आपने कोशिश की कि इम्प्रूव करें, मतलब वहाँ स्मार्ट स्कूल्स बनाए, स्कूलों में LMS सिस्टम लाए, स्मार्ट IT लैब्स बनाई, बच्चों को इंटरैक्टिव बोर्ड्स के ज़रिए उनको एक्सेस इम्प्रूव किया, सोलराइज़ किया सैकड़ों स्कूलों को, सोलराइज स्मार्ट स्कूल तकरीबन 600 स्कूल किए। फिर हाँ, एक और बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया, आगा खान एजुकेशन फाउंडेशन और लम्स के साथ मिलके हमने 1200 टीचर्स थर्ड पार्टी के ज़रिए, इनके ज़रिए इंडक्ट किए, ट्रेन किए और स्कूलों में प्लेस कर दिए। ना वो छुट्टी करते हैं, ना वो हड़ताल करते हैं, और बच्चों को सबसे अच्छी क्वालिटी वो। चैलेंजेस क्या आपने फेस किया? अब आपने इतने सारे डिफरेंट जगहों पे काम किया है। चैलेंजेस ये कि जो ये काम कर रहा है उसको काम करते देना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दें जो काम करता है, दूसरा पॉलिटिकल ओनरशिप दें। जब तक नेशनल लेवल पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन को अपनी पॉलिटिकल प्रायोरिटी नंबर 1, इसको कौन ओनरशिप नहीं देगा? पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन, असेंबली में डिस्कशन नंबर 1 एजेंडा ये होना चाहिए, इस पे हड़ताल होनी चाहिए, इस पे जुलूस निकलना चाहिए कि हमारे स्कूल क्यों नहीं बन रहे, हमारे स्कूलों में अच्छे असातिज़ा क्यों नहीं है। यानी आपके डिमांड का जो पोर्टफोलियो है, चार्टर ऑफ पाकिस्तान में एक चार्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, चार्टर ऑफ एक्सेलेंस इन एजुकेशन होना चाहिए, चार्टर ऑफ एक्सपेंशन इन एजुकेशन होना चाहिए, चार्टर ऑफ एक्विटी इन एजुकेशन होना चाहिए, चार्टर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू एजुकेशन होना चाहिए। ये चार्टर करे सर, आप अक्सर चार्टरों में और इस पे फैसला होना चाहिए कि किसने अपने हलके में कितने अच्छे स्कूल्स बनाए, क्या रिफॉर्म्स किए, हॉस्पिटल्स में क्या तब्दीली आई, और उसके बेस के ऊपर हमें आपने कितनी खूबसूरत बात की। लेकिन इस सोच के साथ फिर आप जब अपने पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी, तो फिर क्या आप समझते हैं कि इट्स अ सेफ या एक आसान सफ़र है ये? एक तो नाउमीद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है कि इस तरह के आइलैंड्स इकट्ठे करते रहना चाहिए और अपने इन एक्सपीरियंस को शेयर करते रहना चाहिए, अपने हिस्से का शमा जलाना चाहिए। लेकिन मैंने जब स्कूल मील्स प्रोग्राम शुरू किया गिलगित में, अब वो इस्लामाबाद में भी है, अब वो पंजाब में भी है, अब वो बलूचिस्तान में भी शुरू हो गया है, अब वो सिंध में भी शुरू हो गया है, तो ये वो शमा थी जो हमने वहाँ से स्टार्ट की, जहाँ स्मार्ट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट, गूगल क्रोम बुक्स का कॉन्सेप्ट, जिसे आप कहते हैं इनोवेशन लैब्स का कॉन्सेप्ट, ये सब हमने स्टार्ट किया। अल्लाह ताला ने करम किया, पिकअप हो गया, डोनर्स भी इसको पिक कर रहे हैं। एक दूसरी बात है, एजुकेशन को ग्लैमरस करें। आप इधर सराउंडिंग स्कूलों में जाके देखें, दे आर मोर ग्लैमरस दैन योर प्राइवेट स्कूल। पैडल टेनिस बने हुए हैं, रोबोटिक्स लैब बनी हुई है, गूगल लैब्स बनी हुई है, बच्चों के अच्छे स्मार्ट ट्रैक सूट्स आए हुए हैं, कलरफुल एम्बियंस है। ये जो यरकान ज़दा सरकारी इदारे हैं ना, हर रंग का पीला कर देते हैं, हर जगह सरकारी स्कूल पीला, सरकारी अस्पताल पीला, सरकारी दफ्तर पीला, और पीले से तो निकले हैं यार। ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको दावत देना चाहता हूँ और आप लोग जो देख रहे हैं, F63 में जो सरकारी स्कूल है, नहीं F63 नहीं, F6, F4, F62, F74, F73, F10, F81, G64, G613, you go to any school। जितने सरकारी स्कूल सिर्फ हैं, इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद से बाहर भी? जैसे अच्छा, रूरल में हुमक में एक पैडल टेनिस कोर्ट का इफ्ताह करके है। अच्छा जी, उसके अलावा भी ये रूरल एरियाज के। अच्छा, आप खुद विजिट करें और आपको फ़र्क खुद ही महसूस होगा। वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स भी हैं, प्ले ग्राउंड्स भी हैं, कलरफुल क्लासरूम्स हैं बच्चों के लिए। कोडिंग फेलोज कंप्यूटर साइंस के हायर किए, वो बच्चों को कोडिंग प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के 150 इंजीनियर्स हायर किए जो बच्चों को 6 to 10th मशीन लर्निंग और डाटा साइंस वो पढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद के स्कूलों में बच्चों ने 2 साल जापानीज़, क्या कहते हैं, जर्मन, चाइनीज़, अरबिक वो सीखी है, वो हमने नमल से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो आप सिर्फ ख्वाब देखा करें और उसकी ट्रांसलेशन खुद ब खुद हो जाती है। ख्वाब तो देखा ये सीखा है कि where there is a will there is a way। अच्छा, ये करते क्या है? एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की क्या खूबसूरत मिसाल है। यानी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। अपने जानने वालों को भी इन्वॉल्व करते हैं फरा, ये मतलब कि किसी को फ़ोन करके कहें भाई ये कंप्यूटर लैब जो है ना ये आपने बनवा के देनी है, मतलब वो जो कंप्यूटर्स का बिजनेस करता है या उस तरह से, और फंडिंग भी कराते हैं, विच इज़ ग्रेट। अपने मुल्क के लिए हम सबको करना चाहिए, वसाइल आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुंदर, हमारे मुल्क में अब बच्चों के हवाले से ज़्यादा बात हो रही है, एक बहुत बड़ा मसला जो है स्टंटिंग का है। एज जनरल फिजिशियन आप समझती हैं कि बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, और उसको न्यूट्रिशन उसकी या इन तमाम चीज़ों के ऊपर फिर काम होना चाहिए, तो ये एक मसला जो है ये बेहतर हो सकता है, या फिर माँओं की हेल्थ के ऊपर आप समझती हैं कैसे इसको बेहतर किया जाए? अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है।
آپ ایسے چینلز پہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، ان کی اویئرنیس کمپینز وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ سیلف اویئرنیس آپ اس طرح کے پروگرامس لانچ کریں کہ رورل ایریاز میں، کہ لوگوں کو زیادہ پتہ چلے. آج کل ویسے ہر کسی کے پاس موبائل، ٹی وی ہے، ایڈس کے تھرو بھی لوگوں کو اس طرح کی اویئرنیس ہو سکتی ہے، لیکن بچوں کو خود بھی ایک ماں ہے، اس کو پتہ لیکن چل جاتا صحت ہے. مند ماں کا جیسے رورل ایریاز میں کہاں پہ وہ جا کے ٹیسٹ کرائیں گی اور انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا ایچ بی لیول کیا ہے؟ وہ تو ڈلیوری کے ٹائم پتہ چلتا ہے کہ وہ ایچ بی لیول جو ہے 6 پہ پڑا ہوا ہے، 7 8 پہ کہیں پڑا ہوا ہے. اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. اسلام آباد کا S63 کا کوسار مارکیٹ کا اسکول ہے. یہاں پر آج سے 3 سال پہلے میں نے جا کے کلاس میں بچوں سے پوچھا مل کے کہ کتنے بچوں نے ناشتہ کیا ہے. 40 کی کلاس میں 3 نے کیا تھا. جب ان کا BMI چیک کیا تو سب ریڈ الرٹ کیٹیگری میں تھے. تو جب ہم نے اسکول میلز پروگرام شروع کیا، اب اسٹنٹنگ کی بات، اس کا علاج ایک ہی ہے، اسکول میلز پروگرام. 11 بجے بچے کو نیوٹریشنل میل ملنا چاہیے، جس میں پروٹینز بھی ہوں، جس میں کاربز بھی ہوں، جس میں باقی ہیلتھی فوڈ. اور یہ فری آف کاسٹ ہے کھانا. اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں، پرائمری اسکولوں میں دوپہر کا کھانا فری ہے. تو آپ کی اسٹنٹنگ زیرو ہو گئی ہے اسلام آباد میں. اور بچوں کو BMI کا ڈاٹا ہو رہا ہے، ہر 6 مہینے بعد چیک ہوتا ہے. تو یہ اویئرنیس کی بات کر رہی ہیں وہ ہم وہ خود نہیں کیا، ہم نے ایک ٹرسٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی. ہم ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، کھانا وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ ڈاٹا آؤٹ پٹ بھی انہی سے ملتا ہے. تو یہ نیشنل ہے، یہ اسکول میلز پروگرام جو نیشنل ہے، یہ اسٹنٹنگ کو ایڈریس کرنے کے تو لیے. یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے یا اس کا نہیں، تو اگر GB میں سٹارٹ ہوا، بلوچستان میں سٹارٹ ہو گیا ہے، پنجاب میں سٹارٹ ہو. پنجاب میں وہ لنچ نہیں دیتے، وہ دودھ دیتے ہیں، مطلب دودھ کا پیکٹ دیتے ہیں. وہ بھی ایک نیوٹریشنل پروٹین. تو ڈیفیشنسیز کو آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. اس کی ایشو یہ ہے کہ اس کو اب ایکسپینڈ کر کے یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے اس کا ایک کی جو اس کی ریزولوشن ہے وہ آپ صرف اسکول میل سے، کیونکہ جہاں اسکول میلز آ رہا ہے وہاں والدین اپنے بچوں کو، غریب بچوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی وہ ٹفن باکس بھیجتے ہیں کہ یار اس کے واسطے بھی کھانا لے آنا. تو وہ ایک امپیکٹ پازیٹیو ہو رہا ہے. تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ جو سٹنٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے ان کے لیے، یا ان کے جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ ان کی وجہ، یو آر جو کہتے ہیں نا پاورٹی، اٹس اے رانگ ورڈ. ہم نے پڑھا تھا یہ پاورٹی نہیں، یہ امپاورشمنٹ ہے. پیپل آر میڈ پور. یہ اب کوئی بچہ شوق سے بھوکا تو نہیں رہتا. اس کا مطلب ہے جو اس کے ارد گرد سرکمسٹانسز ہیں اس کے بھوکا ہے، ان سرکمسٹانسز کو بھی اسٹیٹ نے ایڈریس کرنا ہے. تو اسکول میل اور BMI کلیکشن کا ڈاٹا کلیکشن، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کرے اور بچے کے گھر تک اس کا کھانا پہنچائے. ایسے پروگرامز بہت افیکٹو ہوتے ہیں. وانی صاحب، آپ بلکہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے، جب ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا تھا کہ بچیوں کو 1000 روپیہ جو ہے اسٹائپنڈ دیا جاتا تھا انرولمنٹ کا اسکول میں، اور اس سے کتنی تبدیلی آئی تھی. ایکچولی میری بھابھی نے اس پروگرام کے اوپر PhD کیا ہے، ناؤ شی از ان آکسفورڈ. تو وہ جو ایک تبدیلی آئی کہ کتنی بچیوں کی خواندگی میں ہیلپ ملی جسٹ بیکاز کہ دے ور گیٹنگ 1000 روپیز پر ڈے کہ وہ اسکول میں آ کے پڑھیں گی. تو یہ انیشیٹوز بہت ملٹیپل انٹرونشن ہے. کیش گرانٹ بھی ہے، اسکول میل بھی ہے. اچھا، کئی جگہ اسکولوں میں بچیاں اس لیے نہیں آتے کہ وہاں واش رومز نہیں ہیں، واش روم نہیں. کئی بچیاں صبح جاتی ہیں اور پورا دن دے کنٹرول دم سیلز ناٹ ٹو گو. کو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں اتنا گندا واش روم ہے تو وہ صبح پانی پی کے اور چائے پی کے نہیں جاتی کہ وہ روک کے رکھے. تو ہمیں ان چیزوں کو، یہ چھوٹی کئی جگہ سیکیورٹی باؤنڈری وال نہیں ہے تو اس کی وجہ سے والدین ڈر کے مارے اور نہیں بھیجتے. تو یہ ایک فیکٹر نہیں ہے، ملٹیپل مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو چلیں آپ نے فزیکل ایٹریبیوٹس، آپ نے اچھے واش رومز بنا دیے، اسکول اچھے کر دیے، پلے، جو ٹیچرز ہیں یا جو سٹاف ہے وہاں پہ، جو صفائی والا ہے، اس کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں اور اونرشپ کیسے دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں نے سیکھ لیا کہ جس کی نوکری پکی ہے نا اس نے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ جب تک تھریٹ آف بینگ فائرنگ نہیں ہوگی نا کہ آپ کو فائر کر دیں گے. اس لیے میں نے نا اسلام آباد میں جب میں آیا تو میں نے یہاں جتنی ہائرنگ کی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کی، کہ میں نے کمپنیز کو ہائر کیا کہ آپ جینیٹوریل سٹاف دیں، آپ یہ سٹاف دیں، آپ ڈرائیور دیں، تاکہ اس اکاؤنٹیبلٹی، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے 2 دن اس نے چھٹی کی اس کو نکال دیں گے. تو یہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہائرنگ ہوتی ہے نا ٹیمپرری، ان کی سیلری زیادہ رکھے لیکن ان کو کرے. تو جس کی پکی نکری ہوتی ہے وہ تیسرے دن آتے ہی نہیں ہے، وہ ڈیوٹی میں چلا جاتا ہے. آپ نے ہماری نیشنل اینٹیز کی ساری کی نا خسارے کی وجہ جو ہے وہ اس ایک آپ کا نیشنل بجٹ کا جو سب سے بڑا اب چنک جانے والا ہے وہ پینشن کا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ بندہ کہتا ہے جی میں نوکری سرکاری. اچھا، بندے کی کئی دفعہ کیپیبلٹی 5 لاکھ کی ہوتی ہے لیکن وہ 70,000 کی نوکری کر رہا تھا. بھائی کیوں؟ ذرا پکی نوکری سیکیورٹی ہے تو پینشن میں کہا پینشن تک زندہ رہو گے، ابھی تو اچھا کماؤ، بچوں کے لیے آج تو کرو، اس پہ انویسٹ کرو. اچھا، جب آپ ایجوکیشن کے سیکٹری لگے، آپ جب GB سے آئے، آپ ایجوکیشن کو ہیڈ، ایجوکیشن میں بھی آپ نے بڑے ریولوشنری سٹیپس لیے. میں چاہوں گا ذرا تھوڑے سے وہ بھی مینشن کریں. میں نے کہا نا کہ ایک کریکولم کا ریفارم کیا پوچھے بغیر. میں کہا اسلام آباد پنڈی میں تو کرتے ہیں نان اسیسڈ. وہ یہ تھا کہ ہم یہ ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی لائے
ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر کار انداز کے ساتھ مل کے، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ انکم شیٹ کیا ہوتی ہے، ریونیو کی اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، اور اس کی کتاب کیا تھی کہ انار کا بزنس کیسے کرنا ہے. وہ ایک کہانی تھی، اس کہانی کے اندر اس نے سارا بزنس سیکھ لیا. اس طرح کے ہم نے ریفارمز لائے. ہم نے کوڈنگ اور AI کا کریکلم لائے بچوں کے لیے. ہم مشین لرننگ کا کریکلم لائے. ہائی پاورڈ ہم نے IT لیبس بنائی تقریباً 150. جو کروم بکس لیبز ہیں وہ بنائی. کمپیوٹر ٹیچرز ریکروٹ کیے. مائنڈ گیمز رومز اسٹیبلش کیے. جیمز بنائے. اسپورٹس انٹرونشنز کی. کیریئر ایکسپوز کی. آپ سوچتے جائیں کہ کیا ہو سکتا تھا، میں نے کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کو تو جو ڈپارٹمنٹس رہ گئے ہیں نا ان سب میں بھی جانا چاہیے تاکہ وہاں پر بھی جو ہے میرا دل اس میں تھا. جب میں اسکولوں میں جاتا تھا نا تو بچوں کے چہرے پہ مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی تھی. یہ ابھی بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی منسٹری چینج ہوگی لیکن اسکولز کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اچھا سر، ایک چیز جو ہے نا وہ کہ بلوچستان کے جیسے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں ایک احساس قومی کا. سو جب سپورٹس کی بات ہوگی تو ہم بھی دیکھتے ہیں ہماری کرکٹ ٹیم میں بھی کوئی ہونا چاہیے بلوچستان کا بندہ کھیلتا ہوا، کوئی ہاکی میں بھی ہونے چاہیے. میجر MMA کے بہت سارے پلیئرز ہیں جو سپورٹس کر رہے ہیں بلوچستان میں، لیکن مین اسٹریم میں آنے کا انہیں موقع اپرچونیٹیز کم ملتی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، میں نے تو اب یہ پلان کر رہا ہے کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو یہاں لایا جائے اور ان کو یہاں کیمپس لگوائے جائے، ان کو ان فیسلٹیز کا ایکسپوجر دیا جائے. اور خالی فیسلٹیز وہاں بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ یہاں ہی آئیں گے اور لوگوں کے ساتھ ایکسپوجر اور کمپٹیشن نہیں ہوگا. دے کانٹ گرو. اسی طرح میں نے گلگت بلتستان، اسی طرح بلکہ میں نے بلوچستان میں آفیسرز کے ساتھ رابطے میں ہوں، ان کو میں کہہ بھی رہا ہوں. 2-3 دفعہ پلان ہوا، کبھی کوئی سیکورٹی کا ایشو ہوتا ہے، کبھی کیا سیکورٹی. بٹ وی ول انشاءاللہ ہاکی میں تو آئی میک شیور دیٹ دے ول کم ہیئر. اور باقی جو چھوٹے گیمز ہیں جس میں انڈیویجول سپورٹس ہیں ان کو بھی لائیں گے، بلوچستان سے بھی لائیں گے. ہماری سپورٹس کمپلیکس کی فیسلٹیز ہیوج فیسلٹیز ہے، ہائیلی انڈر یوٹیلائز. انشاءاللہ اس کو 100% یوٹیلائزیشن پہ لائیں گے. اچھا، IPC میں بیسکلی آپ سپورٹس ہی ہے، ٹورزم بھی ہے. تو میں تھوڑا سا ٹورزم پہ بھی بتا دیں، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ہمیں کہا جاتا ہے جی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، FDI جو ہے وہ سارا ٹورزم سے آ سکتا ہے. 3 ہفتے پہلے اسلام آباد کا پہلا ٹورزم فیسٹیول کیا، جس میں ہم نے پہلی دفعہ پیرا گلائڈنگ دیکھی، پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بلون دیکھے، پہلی دفعہ آپ نے جیم سٹونز کے اسٹالز دیکھے، اس کے دیکھے. تقریباً 30-35 ہزار لوگ پر ڈے کے حساب سے وزٹ کیا. پھر ہم نے سوچا اور کیا کریں. پھر میں نے کہا ابھی بنگلہ دیش کا ایک ٹاپ ویلاگر ہے رفسان چھوٹو بھائی، اچھا اس کو میں نے انگیج کیا، اس کو لے کر آیا، اس کی ٹیم لے کے پورا اسلام آباد، بسنت اور کراچی وہ اس وقت ویلاگز بنا کے ابھی پرسوں ترسوں وہ پہنچا ہے. اس کا 5 ملین کا اس کا فالوورز کا ہے، بلکہ وہ ہانیہ عامر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی. تو ہمارے تو اس نے گڈی وہ چڑھائی ہے بنگلہ دیش میں. تو اس طرح یہ انوویشن ہے، بجائے یہ کہ میں 25 کروڑ کا اسٹال بک کراؤں اور اس میں بندے بٹھاؤں. اب میں انڈونیشیا سے بلاگرز لا رہا ہوں تاکہ پاکستان کا ٹورزم ڈیسٹینیشن ان کے ذریعے وہ ہمارا مقدمہ لڑیں. ہم آپ کو کہیں گے ہم تو اچھے ہیں بھائی، اچھے بچے بہت اچھے ہوں گے. وہ آ کے کہے گا میں آیا تھا، اس نے یہ کہا، اس کا BBC نے ڈاکومنٹری ڈن کی ہے، میں آپ کو لنک بھیجوں گا، کہ پاکستان سے زیادہ ہاسپٹیبل ایریا کوئی نہیں، میزبان ہے وہ. اچھا وہ 4 لڑکے تھے، 3 بڑے اچھی اردو بول رہے تھے، ایک نہیں بول پا رہا تھا. تو میں نے جو اردو بولنے والے بچوں کو، تو میں اردو کیسے آتی ہے اور اس کو کیسے، کہتے ہیں یہ آپ کا ممی ڈیڈی ہے، ٹھیک ہے. نہیں کہ یہ ادھر کے ہائی اینڈ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم ذرا پبلک اسکولوں کے، تو ہم نے اردو ڈرامے روموں سے اردو سیکھ لی ہے. یہ کہتے ہیں اس کو وہ انگریزی، وہ میں امی سے بھی انگریزی میں ڈانٹ پڑتی ہے. جو رفسان چھوٹو بھائی ہے وہ انگریزی بول رہا تھا یا بنگلہ بول رہا تھا. تو بڑی ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ گپ شپ ہوئی، دوستی ہوئی. 18 سے 25 سال کے نوجوان تھے. دے ور سو ایکسائٹیڈ، ہیپی. وہ کہتے ہیں یار بسنت بلے بریانی کے ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، کوٹا ٹی اسٹال، اس کی گپیں. تو اٹ واز فن. تو آپ کو اس طرح کی، پھر ہم نے روڈ شوز کرنے کا پلان کر رہے ہیں ڈفرینٹ ملکوں میں. پھر برائٹ ڈسٹرکٹ پاکستان میں ریلیجس ٹورزم کو کہنا چاہ رہا تھا کہ پھر وہی سکھ ٹورزم کے لیے پلان بن رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ویزا ریجیم کو سمپلیفائی کرنا ہے، NOC کی ریکوائرمنٹ کو سمپلیفائی کرنا ہے، سیکیورٹی امپروو کرنی ہے. دیکھیں سر، ایک دھماکہ ہوتا ہے اور سارا کلیپس. اچھا پھر گلگت بلتستان میں ایک سلائیڈ آتی ہے، وہ کسی ریموٹ ویلی میں، یہاں ٹی وی پہ ٹکر ایسے چلتا ہے جیسے پورا گلگت بلتستان سلائیڈز کا شکار ہے. وہ لوگ ڈر کے مارے ٹکٹس کینسلیشن اور وہ ساری ان کی جو پلاننگ ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہ بھی سمجھانا ہے کہ جہاں کی سلائڈ آئی بتائیں کہ صحیح وہ کسی ویلی کے اندر آئی ہے، ریموٹ ہے. آپ نے پورا کا پورا لوگوں کے ٹریکس بند کر دیے. نیوز اسٹاف میڈیا اگر ہوگا تو پھر اس کو تو جو بھی خبر ملے گی وہ بریکنگ ہی ہوگی نا. تو اس کو جب تک کوئی اور ان کو سمجھانا ہے. تو یہ ایک فرنٹ ہے، ادھر بھی ٹورزم پہ 150 فرنٹ ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی ہینڈل کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر سندس، آپ کا میسج کیا آپ دینا چاہیں گی اب رمضان مبارک کے حوالے سے سب دیکھنے والوں کو، بینگ ڈاکٹر، کہ کیسے وہ رمضان المبارک اور ادروائز بھی اپنی صحت کو، عبادت بھی انجوائے کریں، کھانا بھی انجوائے کریں، سحری افطاری بھی؟ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب کچھ اعتدال میں رہ کے کریں، اپنی صحت کو پریورٹی دیں، اپنی باڈی سے محبت کریں، دیکھیں کہ آپ کی باڈی کی نیڈس کیا ہیں، پانی کیوں پئیں، ہائیڈریشن کا خیال رکھیں،
ऐसी डाइट लें, माइंडफुल ईटिंग करें। लाइक मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने पेशेंट्स को भी कि अगर आपके अंदर कोई मतलब जैसे कुछ लोग ओबीस होते हैं, थोड़ा ओवरवेट होते हैं, आप खाना देखो, आप देखो कि क्या ये मेरे लिए बेहतर है, क्या इसको खा के मुझे कोई मतलब क्या खुशी मिल जाएगी या किस तरह से मैं इसको बाद में प्रोसेस करूँगा। तो माइंडफुल ईटिंग करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फ्यूचर को देखें कि क्या आपकी लाइफ पे इम्पेक्ट कर सकता है आपकी हेल्थ को। यही अपना बस जितना हो सके ख्याल रखें। अगर किसी चीज़ के बारे में डाउटफुल हैं, डॉक्टर के पास जाएं ताकि Specialist के वो बारे शनाख्त कर सके आपकी, और सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। जुमला मुझे याद जी है, प्लीज़। टीटीवी पे 1983 में एक प्रोग्राम आ रहा था, पीर अली मोहम्मद राशिदी, बहुत बड़े स्कॉलर है वो। उनसे आखिर में यही सवाल पूछा कि कोई मैसेज पैगाम दे। पैगाम नौसे, कहते मैंने कोई नहीं जाना। कहते क्यों? कहते सुनते तो है कोई नहीं। ये आपने वो बात की है, जितने डॉक्टर्स आते हैं ना हमारे प्रोग्राम में वो सबको अब advice सारी देंगे, ट्रांसमिशन सब में करते हैं। ऐसे ही है। अपनी अपना काम करें लेकिन सुननी नहीं। हर चैनल पे ना हर डॉक्टर ये कह रहा होता है कि नहीं, और अफ्तारी में अपने हर मर्जी का डॉक्टर देखते हैं। पकौड़े नहीं खाने, समोसे नहीं खाने, ये नहीं। और मैंने कहा ये सब जितनी बातें कह रहे हैं कोई इस पे अमल बहुत मुश्किल होता है और अमल लोगों करना। को अब आजकल के दौर में, अब तो आपने भी देखे ना हायर किए हैं इन्फ्लुएंसर्स टू प्रोजेक्ट योर इमेज एंड वो, लोगों को बहुत अवेयरनेस है कि क्या चीज़ें करनी है। लेकिन इसके बावजूद बच्चियों में हार्मोनल इश्यूज एक बहुत इतना बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान में, विच इज़ अनएड्रेस्ड। इसका ताल्लुक डाइट से है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही उस है। हवाले से क्या रहनुमाई करेंगी वालिदैन की कि ये समझा जाता है कि आप बहुत सारा जंक खा रहे हैं तो यू आर वो बर्गर बच्चे, लेकिन उसका इफेक्ट जो आ रहा है लॉन्ग टर्म वो बहुत डिजास्टर्स है। हमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, शुगर भी हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और हार्मोनल इश्यूज भी हो रहे हैं। सिंपल डाइट को यूज़ करें अपनी लाइफ में और प्रमोट करें अपने बच्चों को, यानी कि बताएं जंक फूड खाना। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही बंद कर दें, लेकिन ये कि कुछ डेज़ रखें, डेली का उसको प्रमोट ना करें, उनको इनकरेज ना करें कि आप करें, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बताएं ताकि इससे पता चले बच्चों को। और बच्चे ऐसा फूड खाएं, उनको घर पे होम कुक फूड दें, फुलफिलिंग फूड दें कि उनका पेट भरा रहे बाद में, यानी कि सही। लेट नाइट सही। और वो ना हो उनका। ठीक है, thank थैंक you यू so सो much, मच बहुत-बहुत वानी भाई, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। sir, thank you ऑल for द बेस्ट फॉर inviting. हॉकी, हमारी नेशनल गेम है वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन हाँ, फैक्ट। तमाम पाकिस्तानियों की Good luck जानिब to me. से हाँ, हॉकी को आपने वर्ल्ड चैंपियन दोबारा पाकिस्तान हॉकी को बनाना है। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. ख्वातीन हज़रात, एक Thank छोटी you सी so ब्रेक much. लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप नूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब हम आपको अपने स्कॉलर को हम खुश आमदीद कहेंगे, डॉक्टर समीउल्लाह को। डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, पढ़ाते भी हैं और बड़ी ही लतीफ़ किस्म की बातें भी करते हैं। पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे किचन में आज हमारे पास नए शेफ़ हैं जनाब, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगी। गफूर साहब हैं। गफूर साहब तो मैनेजर हैं और आप अपना तारुफ कराइए भाई। सरदार हुसैन। सरदार हुसैन साहब। सरदार हुसैन क्या बना रहे हैं आज? सुशी ट्राई करेंगे। सुशी? सुशी हमारा जापानीज फूड है मैम, हाँ बिल्कुल जापानीज फूड आप है। ट्राई करेंगे। वाह, सुशी के बारे में बहुत सारे मसले भी आते हैं कि यार इसमें बड़े वो होती हैं, वर्म इन्फेस्टेशन cold dish होती है। हाँ, नहीं होगा इशू? नहीं तो घर में भी सुशी आप बता रहे हैं कि बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। उल्ला के अंदर ये उल्ला की जो है ना स्पेशल डिश है, उर्ला की उर्ला की रेसिपी। रेसिपी। अच्छा, सुशी में डाल क्या क्या रहे हैं, जापानीज कैसे बना रहे हैं? इसके अंदर जो है ना सुशी के जो राइस, स्टिकी राइस, और इसके अंदर वेजिटेबल है और इसके अंदर इसकी ये सॉस होती है, सुशी की सॉस यूज होती है। सुशी की सॉस यूज होती है, लेकिन किस चीज़ की अवेलेबल बना रहे हैं? ये प्रॉन है या ये? जी मैम, इसमें सी फूड होता है यूज़, और इसके अंदर जो राइस यूज़ होते हैं इसकी जो शेप है रोल ठीक शेप है, में होती लेकिन सुशी में क्या फिश कौन सी यूज कर रहे हैं? है। इसमें जो हम वो यूज़ करें अलास्का फिश, अलास्का फिश, नॉट साल्मन फिश। नॉट साल्मन। ठीक है, बिल्कुल सही। ज़बरदस्त। तो इसको बनाने की रेसिपी भी तो कुछ बताइए ना, जो देख रहे हो कहेंगे खुद ही बना के खुद ही खा रहे हैं। तो हाँ, हमें इसमें तो कुछ कोटिंग पता ही करते हैं नहीं मैम, ये इसके अंदर हम जो फ्लोर की कोटिंग है मैदे की होती है कोटिंग, उसके बाद इसको अंदर ये ऑयल के अंदर इसको होता है डिप, उसके अंदर फिर इसको जो है ना रेडी करते हैं, फ्राई हमारे करते हिसाब हैं। ठीक है, चलें जी, वापस आते हैं आपके पास थोड़ी देर में। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके एक मरतबा फिर। डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो सखावत, ईसार, हमदर्दी, जो कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं।
جو کہ تقریباً تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام ریلیجنز میں یہ بتایا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کی بڑی خاص ایک ویلیو ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پہ تھوڑا سا. تھینک یو ویری مچ فاروق صاحب، بڑا اچھا ٹاپک ہے. قرآن مجید کا جو پہلا صفحہ کھولے نا، ابھی میرے ذہن میں آیا چونکہ میری پی ایچ ڈی مکی صورتوں پہ ہے، لیکن مدینہ میں جا کے انفاق کا خرچ کرنے کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے میڈم. اس میں دیکھیں کہ 4 نشانیاں جو مسلمان کی مومن کی بتائی گئی، اس میں ایک یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہا کہ مال خرچ کرتے ہیں، اس کا الگ ذکر ہے. مال کا، مال تو اس کا حصہ ہے ہی ہے، لیکن جو صلاحیتیں دی وہ بھی خرچ کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی بول سکتا ہے تو رمضان میں وہ اپنے خطاب کے ذریعے فساد نہ ڈالے، بہرحال اپنے خطاب کے ذریعے، اپنی اوریٹری کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں پہ صدقہ کرے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بہرا ہے تو اس کو سنوانا صدقہ ہے. اب ایک عام بندے کی سنوائی جو عدالت تک نہیں ہو رہی، اس کو سپورٹ کرنا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو یہ تو اس کا ہو گیا ایک برین سٹارمنگ کے لیے. البتہ قرآن مجید میں تقریباً 40 سے لے کر 90 مقامات ایسے ہیں جہاں صدقے کی بات کی گئی ہے. اور صدقہ وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں، کیونکہ کہا گیا افضل صدقہ اپنے گھر والوں کو دو. گھر والوں پہ تو ہم صدقہ خیرات تو نہیں کرتے، بیوی کو زکوٰۃ تو نہیں دیتے، پیرنٹس کو زکوٰۃ تو نہیں. صدقہ ہے. اردو کے ترجمے نے بڑی خرابیاں کی ہیں. میں ابھی 3 دن بعد میری فلائٹ ہے جرمن میں، انگلش قرآن کے ترجمے پہ میرا پوسٹ ڈاک ہے. اچھا کہ آپ نے بلا لیا، آپ خوش قسمت ہیں. یعنی کہ میں خود تو وہ انگلش قرآن پہ میں کر رہا ہوں کام. تو اردو میں نا کچھ کمزوریاں رہ گئی ہیں. یہ نہیں کہ ہماری قومی زبان ہے، کچھ وہ جوان ہوتے ہوتے بیچاری تھوڑی سی بوڑھی ہونے لگ گئی ہے. تو عربی زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو اردو نے لے تو لیا، لیکن اس کے میننگز کو فلفل نہیں کر سکی، کیونکہ اس کے اندر سے نکلی ہے نا اردو، فارسی سے، عربی سے، سنسکرت سے اور کچھ زبانوں سے. تو اس لیے صدقات سے مراد ہے نیکی. اب قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، 60 آیت ہے سورہ توبہ کی. زکوٰۃ کی جو اصل آیت ہے نا کہ 8 مصرف ہیں جہاں وہ فقراء اور مساکین کو دینا ہے، تو وہ بھی وہاں پہ بھی لفظ صدقہ ہے. انما الصدقات وہ زکوٰۃ ہے. اب یہ کیسے فرق پتہ چلے گا کہ صدقہ جب قرآن میں آتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو یہ علماء بتاتے ہیں. اس لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. کیسے؟ بالبینات والزبر، دلائل کے ذریعے، اندھی تقلید کے ذریعے نہیں. ان سے پوچھیں کہ ہمیں پلیز دلیل کی رہنمائی کر دیں. اگر وہ لڑے گا تو وہ عالم نہیں ہے، عالم ہوگا تو قرآن کہتا ہے وہ بتا دے گا. اس لیے ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ہزاروں آیتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کرنا ہے، نیکی کرنی ہے. کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ. اب اس کا ترجمہ کیا کریں؟ ترجمے کئی جگہوں پہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو بھلائی کی ہوگی وہ صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے. اب آپ یہ کریں کہ قرآن میں زکوٰۃ کی بہت تھوڑی آیتیں ہیں، کیونکہ یہ 2.5% ہے، اس کے دینے والے بھی بہت کم ہیں. قرآن نے بہت زیادہ زکوٰۃ پہ زور نہیں دیا کہ آپ سارے بندے زکوٰۃ دیں. سارے غریب امیر ہیں ہی نہیں. 7.5 تولے سونا اب کہاں پہنچ گیا، کتنے لاکھ کا بن گیا. اس جتنی دولت ہوگی اور 1 سال پڑی رہے وہ یوز نہ ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. پھر بھی کوئی نہ دے تو بڑی زیادتی ہے، اس پہ گناہ ہے بڑا شدید. زیادہ زور دیا ہے وہ خیرات کرنے پہ، نیکی کا. وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تم فلنتھروپک جو کہتے ہیں نا، جو انگریز ہیں ان کا جی ہم بڑا کرتے ہیں. سب سے زیادہ صدقہ پاکستان میں ہوتا ہے، عربوں میں بھی نہیں ہوتا. یہاں آبادی زیادہ، لیکن یہ چونکہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا نا، سب سے زیادہ صدقہ خیرات پاکستان میں ہوتا ہے. 26 کروڑ آبادی ہے. تو قرآن نے اس لیے اس پہ زیادہ زور دیا ہے کہ آپ خیرات کے کام کریں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اس لیے بھی یہ رمضان شریف جو اس پہ زیادہ ہم صدقہ کرتے ہیں کہ دل نرم ہو جائے. جب تک بھوک نہ لگے کسی کا احساس بہت کم ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی ایک خوبصورتی بیان کی جو نبی علیہ السلام کے فرینڈس تھے اور آپ کی فیملی کے لوگ تھے، اہل بیت تھے، کہ کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے ان کی یعنی سوشل ویلیو یہ ہے، ویلفیئر سٹیٹ جو اب مدینہ کو کہہ لیں کہ غربت میں بھی ویلفیئر سٹیٹ بنا دی کہ اگر ان کے پاس بہت ضرورت ہے ایک چیز کی پھر بھی اپنے بھائیوں کو دے دیں. اور انصار کی کیا خوبصورت تعریف کی، انصار کی کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی بھی وضاحت کیجیے گا. ایک آیت مبارکہ ہے جو اگر ہم اسے ہی سمجھ لیں اور پالیں تو بہت کافی ہے. تم نیکی کو، بھلائی کو، لیس البر، کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے اگر تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہیں کرو گے. یہ بتا دیجیے. چوتھا سپارہ یہاں شروع ہوتا ہے، اس کے پیچھے منافقین کا ذکر ہے. منافق صدقہ نہیں کر سکتا، وہ بخل کرتا ہے. قرآن نے ان کی ایک کرٹیک کی ہے کہ یہ بخل نہیں، یہ صدقہ نہیں کرتے. اور اسی صورت میں جہاد کا ذکر ہے. جہاد کرنے والا، شہید ہونے والا اپنے مسلمانوں کے دفاع میں، وہ تو جان کا بھی صدقہ کر دیتا ہے. تو اسی تناظر میں پھر چوتھا پارہ شروع کیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ البر جو سے مراد میڈم یہ ہے کہ بہت بڑی نیکی. چھوٹی موٹی نیکی تو سب کر لیتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے اور جو بہت بڑی نیکی ہے جس کا ایک مقام ہے،
اس تک یقیناً نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو بہت بھوک لگی. ویسے بھی ان کی زندگی غربت میں گزری تھی. 3 خلفاء جو ہے نا وہ بہت امیر تھے, بلینئر تھے. حضرت علی نہیں امیر تھے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے, وہ نبی پاک کی فیملی کے لوگ اس لیے غریب رہ گئے کہ یہ نہ کہے کہ اپنے احساسے بنا لیے سارے, اور بھی کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم. نان جمی کا ذکر حضرت اقبال نے کہا ہے, قوت ایک بازو حیدری, تو کہتے ہیں وہ دیکھو جو کا نان کھا کے بازو حیدری میں کتنی قوت تھی کہ مرہب جو ہے وہ سود خور تھا, لیکن وہ اس کو ایک ہی پلک جھپکنے میں اس کو تباہ ختم کیا. تو نان جمی اس کو وہ یہ انہوں نے جواب دیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی بھوک سے آئے تھے, حضرت فاطمہ نے ان کو کھانا دیا, ایک ہی روٹی تھی بیچاروں کے پاس. تو باہر ایک سوالی آ گیا تو انہوں نے وہی پوری کی پوری اٹھا کے ان کو دے دی. اس وقت جو وہ مقام ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ نظر میں رکھا. اور ایک دفعہ ان کے پاس 4 درہم تھے. درہم چاندی کا ہوتا ہے, دینار سونے کا ہوتا ہے. ایک انہوں نے صبح کو خرچ کیا, ایک شام کو خرچ کیا, ایک چھپ کے خرچ کیا اور ایک سر عام خرچ کیا. قرآن نازل ہو گیا تھا اس بات پہ, الذین ینفقون فی السراء والضراء, جو تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں. اب تنگیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں تو جو آسانیوں والے ہیں ان کو تو چاہیے کوئی اپنے ہمسایوں کا اور ہمسایوں سے بھی بڑھ کے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے. سب سے پہلے اپنی بہنوں کا, بہن کی بیٹی کا. چیریٹی سٹارٹس ایٹ ہوم. لیکن ہمارے یہاں پر تو یہ کانسیپٹ ایک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. لیکن ہمارے ہاں ہر ہاتھ لینے والا ہے, کیونکہ ہم نے ان کو لینے کا عادی بنا دیا نا, ہر جگہ لنگر خانے کھول دیے نا. ہمیں چاہیے کہ ان کو اچھی امپلائمنٹ دیں, سکھائیں, ہنر سکھائیں. نبی علیہ السلام کے پاس جب بندہ آیا اس کو بھوک لگی تو آپ نے اس کو کھانا تو نہیں دیا تھا. کھانا سب کو دیتے تھے, آپ علیہ السلام عطا کرتے تھے, بکریاں بھی دے دیتے تھے, اونٹ بھی. لیکن آپ نے کہا کہ یہ دیکھو ہم تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 2 درہم. کہا چلو رسی لے کے آؤ, اور یہ لکڑی ہے, لکڑی بازار سے لینا ہے, اس سے 2 درہم کا لوہے کا ایکس خریدو, وہ لگا لو, اور مہینہ پورا مدینہ میں نظر اپنے ہاتھ سے لگا کے دیا. جی, اپنے ہاتھ سے لگا. اور آپ علیہ السلام خود بھی اس وقت غربت میں تھے. آپ کو کبھی فراوانی نہیں ہوئی سوائے جنگ میں غنیمت کے مال کے علاوہ آپ کے گھر میں کبھی فراوانی نہیں ہوئی, لیکن عطا بھی کرتے تھے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں مینڈیٹری ہے اوبیسلی, زکوٰۃ دینا کیا یہ ایثار, قربانی, ہمدردی, یہ سارا انکمپس کرتی ہے؟ اگر خالی ایک انسان صرف کور کر دیتی ہے, اگر خالی اگر تو ٹیکنیکل کویسچن کریں تو ضرور کرتی ہے. آپ کو احساس ہوگا تو آپ اپنے مال کو جو آپ نے خود محنت سے کمایا اس میں سے 2.5% 40%. نہیں, جو میرا خیال ہے فاروق پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ کہ اگر آپ نے سالانہ زکوٰۃ ادا کر دی تو کیا آپ کا فرض ادا ہو گیا؟ اس کے بعد اگر آپ نہیں بھی کرتے, وہ تو MPL ہے, منیمم پرفارمنس لیول ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, اصل میں قرآن میں نا نفل صدقے کی بہت زیادہ ویلیو آئی ہے. جب تک وہ نہیں دیں گے وہ انکمپس نہیں کر سکتے. زکوٰۃ چند ہاتھوں میں پہنچتی ہے, جبکہ جو آپ خیرات کرتے ہیں یا ویسے گفٹ دیتے ہیں وہ پورے معاشرے کو کور کرتا ہے. اس لیے اس کی فضیلت زیادہ آئی ہے. اور نبی علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے نبی پاک زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھے, حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ نہیں دی. کیوں؟ زیادہ تر وہ خرچ کر دیتے تھے, پورا سال ایک مال نہیں پڑا رہتا تھا, بہت کم مرتبہ انہوں نے زکوٰۃ دی. اب یہ دیکھیے نا کتنے امیر تھے, لیکن خلیفہ بننے کے بعد امیری ان کی اس سے زیادہ نہیں گئی. حضرت علی نے زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ دے ہی نہیں سکتے تھے. ہاں, اپنے گھر میں جو کچھ تھا جب کوئی اعلان ہوتا وہ دے دیتے. تو اس لیے آپ کا کویسچن جو ہے کہ ان کا پاس کرنا کہ وہ زکوٰۃ سے ایک جو ہے نا وہ آپ کا فریضہ تو پورا ہو جاتا ہے. ہاں, اگر سارے اس پہ عمل کریں پوری سوسائٹی پھر شاید. تو اب دیکھیے ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ وہی جو آپ نے اور سورہ دہر کی آیت نمبر 7, 8, 9 پڑھ لیں کہ وہ شان نزول کیا ہے, وہی واقعہ جو آپ نے بتایا کہ جی روزے کی حالت میں ہے اور جو کچھ میں اثر ہے وہی نان جویں کے سارا دن بی بی فاطمہ نے جو ہے وہ پیسے ہیں اور اتنے ہی میں اثر ہے کہ 2-4 روٹیاں بن گئی ہیں اور خود مزدوری کر کے آئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ لے کر آئے, اور وہ جو 2 جو کا روٹی ہے وہ بھی 3 دن تک دیتے رہے ہیں لوگوں کو. تو اب یہ کتنا بڑا اگزامپل ہے اس میجورٹی کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. بہت کچھ ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے, آپ اپنی مثال لے لیں, میں اپنے بارے سوچ لوں. میں نے جب بچپن میں دیکھا اپنے والدین اور اپنے دادا دادی کو, ان کے افطار کے وقت 2 چیزوں سے زیادہ چیزیں نہیں ہوتی, پانی میکسیمم. اب ہمیں اتنی چیزیں ہم ضائع کر دیتے ہیں بڑی زیادہ. ہم اپنے بچوں کو, جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہی تھی کہ اپنے بچوں کو کم از کم یہ تو بتا دیں کہ جو تھوڑا کھا لیا باقی پھینکنا نہیں ہے, ضائع نہیں, تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیں. ہماری دادی دادا نانی نانا بھی عقل مند تھے, وہ پڑھے لکھے تھے, یونیورسٹیوں میں نہیں گئے تھے, لیکن عقل تھی ان کے اندر. کھانا ضائع کرنے پہ شدید غصہ ہوتے تھے, مار بھی پڑ جاتی تھی. ہم نے غصہ کر جاتے ہیں لوگ, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں, روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہے, آپ اٹھا لیتے ہیں اور حضرت عائشہ صاف کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مقام دیکھیے, صدیقہ ہیں اور راویہ ہیں کتنی حدیث کی, ان کو کہتے ہیں عائشہ اس کا احترام کیجئے,
یہ اللہ کا رزق ہے, یہ جہاں سے چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا. بالکل صحیح. سو کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر رہے ہیں اپنے اہل خانہ کو, اور ہم پھینک دیتے ہیں. ہم اس طرح روایت فالو نہیں کرتے. اچھا ایک اور چیز اس کے حوالے سے مجھے یاد آئی کہ آپ کبھی رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جائیں تو وہاں پہ حرم میں یا پھر مسجد نبوی میں وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب افطاری کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور صرف ایشین کر رہے تھے, معاف کیجیے گا, جو مہذب قوم ہے وہ نہیں لڑ رہی ہوتی. نہیں لڑائی سے کس, میں آپ کو جس پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے دسترخوان پہ اچھا وہ دوسرے والے وہ تو ہے, فرسٹ ٹائم میں بچے بھی ہوتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں تھا, تو وہ ایک طرف کھینچ رہے, ایک وہ بچہ آ گیا, ایک طرف ایک بچہ تھا اور وہ دسترخوان لگے ہوئے تھے. تو مجھے سمجھ نہ آئے کہ اچھا میں ایک جگہ بیٹھ گیا تو وہ دوسرا ناراض ہو گیا, اس نے میری طرف دیکھ رہا ہے کہ تم میری طرف. تو پھر مجھے بعد میں کس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اتنا ثواب ہے اس کا کسی کو افطار کرانے کا, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہمدردی بھائی چارے کا جو جذبہ ہے, تو اس لیے آپس میں لڑائی کر. مجھے بڑی اچھی لگی. آپ نے مدینہ میں دیکھا ہوگا, مدینہ لاسٹ ٹائم رمضان میں گیا تھا, واقعی ہمیں کچھ بھی خریدنا نہیں پڑتا تھا, جاتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں نا, پاکستان سے لوگ ویزا لگا کے ٹکٹ لے کے مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں. مدینہ المنورہ میں, مکہ المکرمہ میں جتنے گداگر ہیں, جتنے بھکاری ہیں, زیادہ تر جو ہے وہ پاکستانی ہیں. ڈپورٹ ہوا, وجہ کیا ہے؟ یہ سوچ جو ہم اس کانسیپٹ کو نہیں ہم سمجھ رہے کہ دیکھیے تو صحیح اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے پاس تو ڈھیر خزانے نہیں تھے, انہوں نے نہیں مانگا, انہوں نے جو میسر تھا اس میں سے بھی دیا. آپ کیسے مانگتے ہیں اللہ کے سوا؟ پھر ایمان کہاں ہے آپ کا, وہ کون ہے؟ یعنی مکہ مدینہ کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ دیکھو اپنے ملک میں. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پہ, ٹھیک ہے ہمدردی آپ نے کرنا ہے, سب کا کرنا ہے, لیکن کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی میسر ہے وہ بھی نیکی میں حصہ ڈالنے کا اتنا ہی ذمہ دار ہے, اور ثواب بھی پورا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, یہ حدیث ہے کہ جہنم پوری جو جہنم بھڑکی ہوئی اس سے بچ جاؤ, چاہے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے. اب کم از کم ہم کھجوریں تو دے سکتے ہیں. میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ جو غریب رشتہ دار ہیں پہلے ان کو آپ کچھ دیں. یہ راشن تقسیم کرنے سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے, ہر جگہ تقسیم ہو رہا ہے, پتہ نہیں کس کو جا رہا ہے, کوئی نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں. کم از کم آپ اپنے سرکل میں دیکھیں. جو زکوٰۃ ہے نا جی, بخاری شریف میں کتاب التوحید کی ایک حدیث معاذ اس کو کہتے ہیں, 2 حدیثیں. نبی علیہ السلام نے ان کو جب یمن بھیجا تو وہ کرسچن لوگ تھے نا یمن کے, تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے یمن کے لوگوں کو دیکھنا ہے, وہ تو کرسچن ہے, آپ نے سب سے پہلے کوئی ایتھکس کی بات نہیں کرنی, پہلے توحید. اول ما تدعوہم شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, یہ کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے, ان کی عبادت کرنی اور میں اللہ کا رسول ہوں محمد. اگر مان لیں تو پھر کہنا ہے نمازیں فرض ہیں, اگر پڑھنے لگ جائیں تو پھر کہنا ہے زکوٰۃ تم پہ فرض ہے. اور وہ پوچھیں گے بھی یہ ٹیکس ہم کیوں دیں, تو آپ نے یہ کرنا ہے میرے پاس نہیں لے کے آنا, تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, ان کے غنی لوگوں سے لے کے انہی کے فقیروں کو دے دیں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں, اس کو اگر آپ ہم قائم کر لیں مسجد میں, محلے میں, تو گورنمنٹ کو بیت المال کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اور پھر وہاں پہ بہت زیادہ تقسیم بھی غلط ہوتی ہے, کوئی کیسے کرتا ہے کوئی کیسے کرتا ہے. اگر آپ اپنے سرکل کو دیکھیں, فیملی سرکل کو, اور اپنے محلے کو اور اپنے سیکٹر کو, اور پھر ہمسایوں کو, تقریباً کئی لوگ تو 40 گھروں کو کاؤنٹ کرتے ہیں, چلو 3 گھر کاؤنٹ کر لیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. وہ ایک فلاسفر ہے نا, اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ معاشرہ جو ہے, یہ جگہ, یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہر بندہ ہی خراب تھا. انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ایک بندے کو ٹھیک کر دیں سب ٹھیک ہے. تو سارے حیران ہو گئے کس کی بات کر رہے ہیں, کس کی, تو ادھر ادھر دیکھ, کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. زبردست. یہ قرآن میں بھی آپ کو میں بتا دوں, فلسفے والوں نے, لوگوں نے نبی پاک سے سب کچھ لیا ہے. قرآن میں ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے جب جنگ لگے, اور ساتھ یہ کہہ دیا گا کہ آپ صرف خود مکلف ہیں, اگر کوئی نہ بھی چلے تو آپ جو ہے نا وہ اس کے مکلف ہیں, آپ اکیلے چلیں, آپ اکیلے کام کریں. اور دعوت کا کام بھی آپ نے اکیلے نہیں کیا تھا. لوگ آگتے کہ کارواں بنتا گیا, مجروح سلطان پوری کا شعر ہے, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, بڑا سادہ سا شعر. آپ نے کتنی اچھی تجویز دی ہے کہ ایک محلے کے لوگ بھی اپنی زکوٰۃ پول کر کے اس محلے میں, جن کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں یا بیوہ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں, بیمار ہیں, نہیں کفالت کر سکتے ہیں, ان کی مدد وہاں سے کرنا شروع کر دیں, تو کتنا یہ خیر کا سلسلہ جو ہے پھیل جائے گا. یہ میڈم سوسائٹی, یہ کمیونٹی مسجد نے بنانی تھی, وہاں صرف خطبہ ہے اور زور ہے. معاف کیجیے گا میں بھی خطبہ دیتا ہوں, میں تھوڑا زور کم لگاتا ہوں. نہیں آپ کی بات صحیح ہے. زور ہے. اچھا باہر جو سرکل بنانے ہوتے ہیں, امریکہ میں آپ دیکھیں, امریکہ, لنڈن, یورپ, وہاں پہ کمیونٹی سینٹرز ہیں. دوستوں نے بتایا کہ وہاں ہے, وہاں مسجد جو ہے وہ اٹس اے بلکہ ساؤتھ افریقہ میں گیا, لیکچر دیا, 30 لوگ مسلمان ہو گئے میرے لیکچر کے بعد, تو وہ مسجد میں ہی سب کچھ تھا, عورتیں بھی تھی وہاں. آپ مساجد, لیکن پھر اسلام آباد میں بھی ہے, فیٹ میں بھی ہے, رحمت اللہ, لیکن ہمارے پھر بھی باہر کی جو مساجد ہیں, آپ دیکھیں ایک ٹائم کے بعد تالا لگ جاتا ہے وہاں پہ. لوگ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس مسجد کو تالا لگ جاتا ہے, دوبارہ آپ تالا کھول کے مسجد میں نماز ادا کریں, دین تالا لگ جاتا ہے. آپ جائیں سکھ کمیونٹی کو دیکھیں, ان کا گردوارہ
24 Open घंटे रहते हैं। आप वहाँ पे किसी वक्त चले जाएं, आपको लंगर मिलेगा, वो नहीं पूछेंगे। तो लोग फिर इस तरह से इस्लामी का एक हम समझते हैं ना, वो उन्होंने इस्लाम से बहुत असर लिया गुरु है। नानक को आधे तो मुसलमान क्लेम करते थे, वो हमारे हिंदू शेख सिख पूरा क्लेम करते थे। ननकाना साहब के पास ही रहे, तो तो वो अच्छी कहते थे बात मैं है। मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मस्जिद का कॉन्सेप्ट वैसे गांव वगैरह में अक्सर खुली रहती है, मस्जिद सिर्फ शहरों गाँव में में मैंने तो अच्छा देखा है कि कभी ये जो फरा बता रही है, मैंने मैं मेरा बाहर भी की मुल्क इत्तेफाक से हुआ है। बाहर की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कितने स्टूडेंट्स होते हैं, कितने मुसाफिर परदेसी होते वाकई ये हैं, अहम बात है। उनको वहाँ पर एंटरटेन किया जा सकता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि उनको मसाजिद जो है वहाँ से, आपको पता हो आपके नमाजी जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उनको मदद वैसे करें। मैडम मैं एक इशारे में बात कर दूं कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने आप को इस्लाम से जोड़ती हैं और वो ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो लेकिन हमें सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। डॉक्टर साहब great थैंक यू वेरी मच। incentive. किचन का एक कोई अपडेट ले लें, फरा क्या ख्याल है? सुशी हमारे सामने बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे गफूर साहब आप, ये जो आपने बनाई है सुशी? आप आ जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सुशी के वाले से मैं इंग्रेडिएंट्स की रेसिपी फरा बता आप देता जाएंगे? हूँ। आप भी जाएंगे अच्छा मैं भी जाऊँगा। क्योंकि जितने बड़े आप फूडी हैं, आपके बगैर तो पता ही नहीं चलेगा कि ये अच्छा क्या है चलें सुशी जी, और आए कैसे। आए देखते हैं कि जी क्या बनाया है इन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अच्छा, गफूर ये जापानीज राइस ये आपने लिए जपनीज हैं? राइस है, ये एवोलोडेड हमारी सुशी है, उल्ला की ये स्पेशल डिश है। अगर जपनीज फूड की बात की जाए तो उसमें ये सबसे ये स्पेशल डिश हमारी एवोलोडेड सुशी है। ये तो मुझे लग रहा है जैसे बनी बनाई ना इन्होंने, नहीं जादू सा नहीं, ये किया। होममेड है, ये अच्छा। हमारी होममेड है। इसमें ये राइस यूज़ होते हैं, इसकी अच्छा। सॉस है और इसमें सी फूड होता है। ओके चलो, थैंक यू सो Overloaded मच, means बहुत के बहुत शुक्रिया। जी क्या कह रहे हैं? इसका मीन्स है कि ये हैवी है ना, अच्छा आप खा सकते हैं। ओके, जी, thank you so वेरी much. प्रेजेंटेबल। डॉक्टर साहब आपका बहुत डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपका thank you बहुत for बहुत joining शुक्रिया, us. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फॉरेन बहुत ट्रिप। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आई होप कि आपने आज की ट्रांसमिशन एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह फारूक हाफ़िज़। हसन को इजाज़त।